آج دسمبر کی 29 تاریخ ہے اور سال ہے 212. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں جناب اختر سعید سے. میں پہلے حصے میں ہونے والی گفتگو کا ایک مختصر سا احاطہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے پچھلے ہفتے اپنی گفتگو میں یہ طے کرنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان بقول اختر سعید کے ان ناگفتہ بے حالات تک کیوں پہنچا. اختر سعید کے نزدیک اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. پہلی، ہم نے اپنے اداروں کو عصری تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی نہ ہونے کے برابر کوشش کی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم آج دقیانوسی اداروں، جن میں سے چند تو صدیوں پرانے ہیں، کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں. اختر سعید نے یہ بھی بہت اختصار اور مربوط طریقے سے بیان کیا کہ جدید ادارے کس طرح افراد کو دو طریقے سے مدد فراہم کرتے ہیں. اولاً وہ کام کی نوعیت اور میرٹ کے مطابق اس میں رکاوٹ بننے کی بجائے پورا تعاون فراہم کرتے ہیں. دوم، وہ قانون کی حکمرانی کے فروغ کا باعث بنتے ہیں. اداروں کو جدید تقاضوں کے مطابق نہ ڈھالنے کے علاوہ دوسرا کام جو ہم نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم آج موجودہ صورتحال کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے جدید تعلیم جو قوم کی افرادی قوت کی پیداواری صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے، مکمل طور پر تاکہ نسیاں کے سپرد کر دیا. کیا یہ ایکوریٹ سمری ہے پچھلی گفتگو کی؟ بالکل آپ نے صحیح تصویر کھینچی ہے. اور میں اب آگے چلتا ہوں کہ چھوٹی سی مثال ایک میں دینا چاہتا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم مجبور ہیں ترقی یافتہ ممالک کے مطابق کام کرنے کی، وہاں ہم کر بھی رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو اپینڈیسائٹس ہو جائے تو اس کا علاج صرف اور صرف ایک ہے کہ اس کی اپینڈکس نکال دی جائے. تو وہ جس طرح نیو یارک میں ہے، جس طرح ٹوکیو میں ہے، بیجنگ میں ہے، سول میں ہے، تائیوان میں ہے، اسی طرح پاکستان کے سرجن بھی وہ کرتے ہیں. درست. اور اسے کہنا کہ جی آپ ورزش کیا کریں، آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، یہ سب چیزیں بالکل بیکار ہیں جب تک آپ اس اپینڈکس کو نہ نکالیں. اور دوسری یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں نکالتے تو پھر یقیناً ایک دن وہ پھٹ جائے گی، اور جب وہ پھٹ جائے گی تو آپ کے بچنے کے مواقع بہت کم رہ جاتے ہیں، کیونکہ جب اپینڈکس پھٹ جاتی تو اس کا زہر پھیل جاتا ہے. اس مثال سے میں دو چیزیں ظاہر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کچھ ایسے حصے ہیں ہمارے نظام کے جہاں ہم مجبور ہیں مغرب کی اور مشرق کی ترقی یافتہ قوموں کی تقلید کرتے ہیں. اور دوسری بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں اس مثال سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیماری کا صحیح علاج نہیں کرتے، اگر آپ اپنے اداروں کو دور حاضر کے مطابق نہیں کرتے، اگر آپ تعلیم کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، اور اس کی جو سمت ہے وہ درست نہیں ہوتی کہ آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بالخصوص دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی سطح تک جلدی سے جلدی آپ پہنچیں، تاکہ آپ کے یہاں ریسرچ ہو، آپ کے یہاں اس کے سارے فوائد یہاں اس وقت گرنے کا موقع نہیں ہے. وہ اگر میں نے شمس ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بالخصوص موجودہ علوم کی تعلیم، اس کے بغیر کوئی پروڈکشن نہیں ہو سکتی اور اس کے بغیر ترقی ہو سکتی ہی نہیں. اچھا، اب اگر آپ یہ نہیں کرتے، آپ بیماری کا صحیح علاج نہیں کرتے، تو پھر جس طرح اپینڈکس میں آپ کی موت واقع ہو جائے گی اگر آپ اس کا علاج نہ کریں، نہ نکالیں اس کو. تو یہاں یہ بہت بڑا خطرہ ہے. میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ آپ کی قوم کی موت واقع ہو جائے، اور وہ اگر موت آپ کی واقع ہو گئی تو پھر آپ نہ صرف یہ کہ ردی کی تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے، بلکہ بے انتہا افراد جو ہیں ان کو بے انتہا تکلیفیں آئیں گی، ان کو مظالم جو ہے وہ جھیلنے پڑیں گے، اور آگے ہی آپ تمام دنیا کی نفرت کی نگاہ میں ہیں. یہ دو چیزیں ہیں. اب یہ جب آپ ترقی نہیں کریں گے تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی، اس کا بڑا خطرہ ہے. ہاں جی. تیسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو آپ نے مذہب کے نام پر اسکولوں کو بنایا اور
اور آپ کا ایک ہی مذہب ہے اور اس میں لوگ طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ مذہب کے نام پر لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، وہ مذہب آپ کو اکٹھا نہیں رکھ سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے، یہ حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ غربت اور اسلام کٹھے نہیں رہ سکتی. تو ہمارے ہاں کیونکہ بے انتہا غربت ہے اور اس کی وجہ سے جو اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مناسبت کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، وہ اسلام نہیں ہے. اور پنجابی محاورے کے مطابق بھوکے گھر لڑائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھوک ہوگی وہاں تو جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی. اس لیے ہمارے صوبے ہمارے علاقے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ محاورہ جو ہے سینکڑوں سال پرانا ہے. تو یہ اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ آپ لڑ رہے ہیں، آپ میں اتفاق نہیں ہے کسی مسئلے کے اوپر، اور آپ کو خطرہ ہے، آپ کو بہت خطرہ ہے کہ آپ اور مزید حصوں فخروں میں تقسیم نہ ہو جائیں. اب یہ ہے کہ اس کا علاج کیا کیا جائے. اب ایک بات نہیں، اس سے پہلے اسے علاج میں جانے سے پہلے میں تھوڑی سی جو ہے نا وضاحت چاہوں گا آپ سے اس بات کی. نمبر ایک، آپ نے یہاں پہ بڑے بنیادی سوال اٹھائے ہیں کہ ادارے جو ہیں ہم ان کو نہیں درست کر سکے، ان کی سمت، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تعلیم کو بھی جدید خطوط پر استوار نہیں کر سکے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کو اگر آپ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس سے اگر آپ اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو کیا آپ کو سارے پاکستانی ادوار میں ان شعبوں میں بالکل کوئی حرکت نظر نہیں آئی، یا آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ شعبوں میں حرکت زیادہ تھی، کچھ میں کم تھی، کچھ سیٹ بیک ہو گیا، ہم صحیح سمجھ جا رہے تھے لیکن ہم کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے جانا شروع ہو گئے. کیا آپ کو جو یونی ڈائریکشنل نظر آتا ہے یہ سارا جو سفر ہے، یا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ادوار بہتر تھے باقیوں سے اور ہم کر سکتے تھے لیکن کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی بیرونی طاقت نے روک دیا؟ آپ پاکستانی ادوار کے حوالے سے اس سارے سلسلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سوال کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک ایوب خان کا جو دور تھا اس میں ہم صنعتی ترقی کے راہ پر گامزن ہو گئے تھے، لیکن اگر 65 کی جنگ نہ ہوتی اور اس کے بعد اگر بھٹو کا پاپولزم نہ آتا تو شاید ہمارا وہ سفر جاری رہتا اور ہم شاید ساؤتھ کوریا اگر نہ بھی بنتے تو ملیشیا تو شاید بن ہی جاتے. تو اور دوسرا اس کی مختلف رائے یہ بھی ہے کہ بھٹو کا زمانے کی جو جمہوریت تھی اگر وہ بھی چلنے دی جاتی، جس کو ایکسٹرانیس جسے کہتے ہیں، ایکسٹرانیس فیکٹرز نے اس کو روکا، تو بھی ہم شاید ہندوستان کے آج ہم پلہ ہوتے. تو آپ مطلب پاکستان کے جو کنکریٹ ریالٹی ہے اور جو پاکستان کی ہسٹری کے پیریڈز ہیں اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ اداروں کا اور تعلیم کا کی تبدیلی کا سفر ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور مجھے اس کا جواب دینے میں ایک چیز مدد ثابت ہوگی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ساری کی ساری تاریخ جو ہے میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں. درست. میں نے سن 52 یا 53 سے کے بعد کوئی ایک دن کا اخبار بھی نہیں چھوڑا اور نوکری میں نے ساری یہاں کی ہے اور میں نے اچھی طرح سے تاریخ سے واقف ہوں. اب جب میں پیچھے کی طرف نگاہ لگا کے دیکھتا ہوں تو یہ جو سارے تلقی لوگوں کے ہیں کہ فلاں دور بہتر تھا، فلاں کام تھا، یہ بالکل غلط ہے. یہ غلط ہے. یہ سن 47 48 اور 49 50 میں اوپر کی سطح پر بالکل رشوت نہیں تھی. ایوب خان کے دور میں اوپر کی سطح پر رشوت بالکل نہیں تھی. مثال کے طور پر ایوب خان کے دور میں یہ ہمیں شکایت نہیں تھی کہ دیہاتی اسکولوں کے جو استاد ہیں وہ وہاں جاتے نہیں ہیں. ہمیں وہاں جو صنعت لگ رہی تھی اس زمانے کی، میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں. یہ بات یہ ہے کہ اسے انگریزی میں ایک مومنٹم کہتے ہیں. یہ وہ دور انگریز کا دیا ہوا جو نظام تھا وہ ابھی پوری طرح وہ تباہ و برباد نہیں ہوا تھا. جس گاؤں میں پڑھتا تھا پاکستان بننے سے پہلے، اب وہ مشرقی پنجاب میں رہ گیا ہے. مجھے 2.5-3 میل 6 سال کی عمر میں دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ استاد کبھی وہاں نہ آیا ہو. جب میں نے میٹرک کیا ہے تو جو پوزیشن ہماری، ہم تقریباً 100 لڑکے تھے اسکول میں، جو پوزیشن ہماری اسکول میں تھی امتحان کے رزلٹ کے بعد تھی، میں نے ہی وہی پوزیشن تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں امتحان جو تھے وہ ٹھیک تھی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس کے امتحان بھی درست تھے. تو اب رہا یہ بتدریج کام خراب ہوا ہے اور ایک دن میں خراب نہیں ہوا، مگر خراب ہوتا چلا گیا ہے. صحیح آپ کی لوگوں کا یہ خیال کہ یوفا کے دور میں جی ہماری یہ گجرا والا دور میں بڑی صنعتیں لگی اور کراچی میں لگی، وہ صنعتیں وہ تھی جو اس وقت کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری تھی اس کے مطابق تھی، وہ ہمیں آگے لے جانے والی نہیں تھی. اور ویسی جو ہے صنعتیں تو تھوڑی بہت اب بھی لگ رہی ہیں، لیکن آپ اپنی ٹیکنالوجیکل جو سطح ہے اس کو شکست نہیں دے سکتی، اس کے مطابق تھی کیونکہ ہم اس کے آگے نہیں تھے. ہماری ایکسپورٹ وہ ایک آئینہ ہے تعلیم کی ترقی کا. ہماری ایکسپورٹ ہر کیپٹل اس زمانے میں تو نہیں تھی، اب بھی وہی ہے. اس زمانے میں بھی ہم صرف را مٹیریل بیچتے تھے، اب بھی بیچتے ہیں. تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں وہ ہماری اسی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق. سو یہ کہنا کہ ہم اس زمانے میں بہتر تھے یا ہم تنزل کی طرف نہیں جا رہے تھے بالکل غلط ہے. ہم صنعتیں لگا رہے تھے، وہ صنعتیں اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے مطابق جو ہماری پاکستانی تھی وہ درست تھی. لیکن اگر وہ صنعتیں لگتی بھی رہتی تو اب ہماری صنعتیں کیوں بند ہو رہی ہیں؟ اب صنعتیں یہ بند ہو رہی ہیں کہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. ہمارا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ بہت ترقی کر گئے ہیں. اس زمانے میں ہمارے میڈیکل کالج چنگیڈپور تھا، اس کی ڈگری ولایت میں وہ قبول تھی، امریکہ میں بھی قبول تھی. اب ہماری ڈگریاں قبول نہیں ہیں. تو یہ جو ایک فرق یہ بھی پڑا ہے کہ دنیا آگے بہت نکل گئی ہے اور ہم اس ٹیکنالوجی سے اپنی کوئی چیزیں باہر بیچ نہیں سکتے. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو تو آپ کو یہ ایک حیرانی ہوگی کہ جو چیزیں ہم خود بنا رہے تھے یوفا کے طور میں آج وہ ساری چین سے آ رہی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ میری آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اب وہ سستے اور بہتر وہاں سے آ رہی ہے. تمام چیزیں، ہمارے جوتے، ہماری جو تھی ٹارچز تھی، وہ لیکر کا سامان، ہر طرح کا سامان باہر سے آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی ٹیکنالوجی وہ ہم سے بہتر ہے اور وہ قیمتیں بھی اس سے کم ہے. تو اب اگر وہ امیر ہو جائے اور ان کی لیبر فورس جو ہے بڑھ بھی جائے تو اب یہ دیکھیں کہ جاپان جو ہے ان کی تنخواہیں جاپان میں بہت زیادہ ہیں، لیکن کیا ہم اپنے مزدوروں کو کم تنخواہیں دے کر کے ان کی کاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں کہ آپ اداروں کو ماڈرنائز کریں، ان کو ان کی تعبیر نو کریں اور پھر آپ تعلیم پر ساتھ ساتھ پیسے خرچ کریں. اور مزید بات ایک اور ہے کہ جب تک آپ اداروں کو نہیں بدلتے، جب تک آپ اپنے نظام کو نہیں بدلتے، اس وقت تک آپ تعلیم بھی نہیں کر سکتے. اس نظام کے ساتھ تو تعلیم کو بھی ترقی یافتہ دور کی تعلیم کیا. میں نے تعلیم کے شعبے میں کام کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اب ہم اسکولوں میں اس نظام سے ماسٹروں کو نہیں لا سکتے. ہم امتحانات کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو قائم نہیں رکھ سکتے. اس نظام کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے، وہ پریشر اتنے آ گئے کہ دنیا کی ترقی سے اور ہمارے تناظر سے اتنی دوری ہو گئی ہے کہ اب ہم ان کو دوبارہ بحال نہیں کر سکتے. کوئی نظام، کوئی ادارہ اب جو ہے وہ قائم نہیں رہا. جبکہ یوفا کے دور میں اور اس کے بعد کے دور میں بھی کسی حد تک ادارے قائم تھے. اچھا یہاں سے آگے چلتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہمیں نئی راہ پر، ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں میں پہلی بات میں اپنا جو نتیجہ ہے وہ پہلے بیان کر دیتا ہوں. میں پر امید نہیں ہوں کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. اس کی وجوہات مدرجہ ذیل ہے کہ پاکستان کے سیاستدان ان میں نہ ایمانداری ہے نہ شعور ہے. پاکستان کی فوج میں نہ ایمانداری ہے نہ شعور ہے، کیونکہ فوجی حکومت بھی بہت لمبا سے آ رہی ہے. پاکستان کی جو سینئر بیوروکریٹس ہیں ان کے نہ شعور ہے نہ ایمانداری ہے. ایک عرصہ تک جس کلاس میں میں رہا ہوں، بیوروکریسی کی کلاس، ہائیسٹ ایشلون میں نے زندگی گزاری ہے، تو ان میں
ان کے پاس کم و بیش تمام پالیسی ان کے ہاتھ میں رہی ہے، اور انہوں نے پولیٹیشین اور جنرل سے بدتر کام کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم کام کس طرح کیا. میں جب سیکٹری تعلیم تھا تو میں نے ڈاکٹر عبدالسلام کو جنرل سے معزز کر کے ولایت سے جہاں بلوایا کہ ہماری مدد کرے آپ تعلیم کے شعبے میں. وہ ایک معمولی افسر صوبے کا سیکرٹری، اس کے کہنے پر وہ اس طرح چلے آئے جبکہ نہ ان کو گالیاں پڑتی تھی، اور جبکہ وہ 30 سال کی عمر میں چیف سائنٹیفک ایڈوائزر رہے تھے. بہرحال وہ آ گئے یہاں پر. انہوں نے کہا اور بڑا صحیح کہا کہ آپ جنوبی کوریا کی مثال کو رکھیے سامنے، اور وہاں کی جو ان کا کائسٹ ہے کورین ایڈوانس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس طرح کا ایک ادارہ صرف اور قائم کریں اور اس کی جو ہے نا بیکورڈ لنکیج پیدا ہو جائیں گے. وہاں سے باقی یونیورسٹیوں کے لیے لوگ نکلیں گے. اور یہی کام جناب والا آپ نے ملیشیا کی مثال دی ہے، انہوں نے بھی کیا ہے. ساؤتھ کوریا نے تو یہی کیا ہے، جاپان نے یہ کام کیا ہے میجر ریولیوشن کے بعد. آپ اسکول ایجوکیشن کو بھی نہیں ٹھیک کر سکتے جب تک آپ کی اوپر کی سطح کی تعلیم درست نہ ہو. تو انہوں نے اس کا منصوبہ بنایا ہے. اس منصوبے کو لے کر کے میں اور اس وقت کی جو ہمارے پلاننگ بورڈ تھا پنجاب کا، اس کے چیئرمین، ہم دونوں اس کو پلاننگ کمیشن کے پاس لے کے گئے. نہیں یہ واقعہ آپ نے سنایا پچھلے حصے میں. میں آگے چلتا ہوں. دیکھیے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سینئر بیوروکریٹس تھے وہ کس قسم کے لوگ تھے. وہ اس سے بدتر اور کوئی مثال ہو سکتی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک آدمی موجود تھا، اس نے ایک بڑے ورلڈ کلاس ادارے کو پڑھایا بھی تھا جس میں ہر قسم کی ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو رہی تھی، خالی تھیوریٹیکل فزکس کی نہیں ہو رہی تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ یہی حال یہ کام میں نے اس میں ہمارے پولیٹیشین بھی شامل تھے، انہوں نے بھی ہماری حوصلہ افزائی اس میں نہیں کی. جب جرنیل آئے تو اس وقت بھی میں نے یہ کوشش کی، اس وقت میں وزیر تھا، جرنیلوں کے ساتھ وزیر تعلیم تھا. تو تینوں ادوار میں نے دیکھا، اس وقت میں نے اس کا صرف نام بدل دیا، اس کو LIT کہا، جس طرح MIT ہے یا TIT ہے ٹوکیو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے، LIT کا لاہور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. تو کی حکمرانی میں بھی میں فیل ہوا، میں سیاستدانوں کی حکمرانی میں بھی فیل ہوا، اور میں جرنیلوں کی حکمرانی میں بھی فیل ہوا. یہ دونوں باتیں میں نے کہی کہ نظام کو بدلو اور تعلیم کا ایک اعلیٰ ادارہ قائم کرو. تو یہ میں کہہ رہا تھا شروع میں کہ میں مایوس ہوں کیونکہ اس قوم سے اب قیادت اور ایک بہت بڑی کلاس جو اس کو ٹھیک کرنے کے درپے ہو اور ایماندار ہو، وہ اب نکلنا مشکل نظر آتی ہے. کیونکہ اس میں ایک اور خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان میں چونکہ مسائل بے انتہا ہیں. اس قسم کے مسائل نہ جاپان میں ہے، نہ جنوبی کوریا میں ہے، نہ تائیوان میں ہے. ہر قسم کے مسائل یہاں پاکستان میں ہے، اور اگر ان مسائل کو ہم نے استعمال نہیں کیا اور اس میں سے جو ترقی ہوئی ہے وہ صرف چند لوگوں کی جیبوں میں اس کے پیسے کریں گے جو معمولی ترقی ہوئی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہو گیا ہے کہ نظام قائم رہے، اور وہی لوگ اوپر آ رہے ہیں. میں ایک بات اور آپ کو عرض کر دوں کہ جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں وہ دراصل اس پاکستان میں جو نام نہاد جمہوریت ہے اس کے لیے صحیح لفظ اولیگارکی ہے، جہاں اولیگارکس ہیں، اولیگارکی ہے. اور وہ اس یہاں جمہوریت آ نہیں سکتی کبھی. بھائی جمہوریت کے کیا لوازمات ہیں؟ یہ پارٹیاں ہوں، جہاں کوئی ایک بھی پارٹی ہے، یہاں تو وہ جو اوپر کے لوگ ہیں جو اولیگارکس ہیں کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پارٹیاں جو ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جمہوری جہاں ممالک ہے وہاں پارٹیاں لوگوں کا مذہب ہوتا ہے. اگر ان کو وزارت سے نکال کے دی جائے تو وہ پارٹی نہیں چھوڑتا. ایک مذہب ہے کہ میں ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن ہوں امریکہ میں، یا لیبر ہوں یا میں کنزرویٹو ہوں. تو اب وہ پارٹیاں جو ہیں ان کی جو قیادت ہے اس کا پروگرام وہ خالی قائد کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ نیچے سے اوپر اٹھتا ہے اور وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی.
تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تو ان کو اپنی پارٹی سے نکال دے گی. کیا 10-11 سال تھیچر رہی اور اس پہ الیکشن کوئی نہیں ہارا؟ کیا ٹونی بلیئر 10-11 برس رہا لیبر پارٹی میں؟ دوسری پارٹی کی بات کرتا ہوں, اس سے کوئی الیکشن نہیں ہارا. ان دونوں کو کس نے نکالا تھا؟ اپنی پارٹی نے نکالا تھا. تو یہ بریت میں یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ہوں جو جہاں نہیں ہے, الیکشن درست ہو جو جہاں نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ جو پروگرام یہ پارٹی ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں, اس سے پروگرام کو, اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ووٹر اب وہاں ہمارا ووٹر اس کو تو بڑا ہی کچھ نہیں بات کا. تو وہ کیا اگر پارٹیاں آ بھی جائیں تو وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس پروگرام کو میں ووٹ دے رہا ہوں, اور اس کا فائدہ ہمارے اولیگارک جو ہے اٹھا رہے ہیں. وہی اسمبلیوں میں جاتی ہیں, انہیں پارٹیوں کو کے پیچھے دوڑتے ہیں, انہیں لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں تمام پارٹی. نہیں, اس میں جو اپولوجسٹ ہے, 2 منٹ آپ کی قطع کلامی, جو اپولوجسٹ ہے اس میں جمہوریت کا, وہ یہ کہے گا کہ اگر آپ 19ویں صدی کی برطانیہ کی پارلیمنٹری ہسٹری دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ خرابیاں نظر آئیں گی جو اس وقت ہماری جو پارلیمانی نظام میں آپ کو نظر آ رہی ہیں, کہ وہاں پہ بھی جو بروز تھی ان کا سودا ہوتا تھا, الیکشن میں کرپشن تھی, اور وہ ایوالو کر کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے سسٹم کو ریفائن کیا. تو وہ یہ کہیں گے کہ کیونکہ یہاں پہ جمہوریت کی راہ میں جمہوریت پہ ڈاکے ڈلتے رہیں, تو وہ جو ایوولوشن ہے جمہوریت کی, جس سے اس کی خرابیاں دور ہو سکتی تھی, وہ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے جن خرابیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جمہوریت سے نہیں جا سکی. تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو ایلز آف ڈیموکریسی کا جو علاج ہے وہ مور ڈیموکریسی ہے. وہ یہ کہیں گے اس کے جواب میں. یہ دلیل ہم وقتاً فوقتاً اپنے میڈیا پر سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ بری جمہوریت کا علاج جمہوریت ہی ہے. درست. اب یہ دلیل جو ہے پاکستان کے لیے بالکل پوچھ اور بے بنیاد ہے. میں عرض کرتا ہوں کس لیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ 19ویں صدی میں دنیا اب نہیں ہے. درست. اب دنیا جو ہے وہ 21ویں صدی میں ہے, اور آپ کے پاس 100 سال نہیں ہے اس کو بدلنے کے لیے. آپ ٹرائل اینڈ ایرر کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے. اب آپ ٹرمینلی ill ہیں, آپ اس کا علاج کریں گے یا آپ تباہ ہو جائیں گے. اب وہ میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ سن 47 اور 49 میں ہمارا نظام اب سے بہت بہتر تھا, کیونکہ میں نے پریزیڈنٹ صاحب اس وقت کے جو تھے ان کی میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ اب آگے جانا تو ہمارے پاس میں نظر نہیں آتا, ہم وہ یہ کریں کہ پیچھے ہی چلے جائیں. ہم 47 میں جائیں گے, 48 میں جائیں گے, اور 49 میں جائیں گے, تو ہم آگے جائیں گے. تو ہمارے لیے تو going backward is going forward. تو نہ وقت ہے. کمپٹیشن اس زمانے میں اتنا نہیں تھا. اگر اس زمانے میں جرمنی اور فرانس کی حکومتیں جو ہیں وہ نئے نظام کو لے آتی ہیں اور کیا جمہوریت ہوتی تو برطانیہ جو کو صرف اور بدلنا پڑتا, یا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہمارا. اور یہ بات کی جمہوریت کا علاج جمہوریت ہی ہے, اس کی ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہاں جمہوری دور آئے ہیں, جمہوری دور ہمارے نزدیک کیا الیکشن ہے, جب الیکشن ٹھیک بھی ہوئے ہیں یا کسی حد تک ٹھیک ہوئے ہیں یا ایکسیپٹیبل ہوئے ہیں, تو ان کے بل بوتے پر جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کوئی سرے منہ بھی تبدیلی کی ہے, مال برابر تبدیلی, بلکہ یعنی ترتیب معکوس ہوئی ہے. نہیں تو وہ تو یہ کہیں گے کہ ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. یہ بھی ایک اپالوجی ہے کہ ان کو, یہ بالکل غلط ہے. ایک بات ہے, اگر آپ 5-6 ہزار کروڑ کا پیسہ باہر سے لے کر کے اس زمانے کے مطابق جب ہمارا موٹر وے بنا تھا, ایک پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. کس حکومت کو روکا تھا فوجیوں نے کہ آپ ملک کی ترقی کے لیے کام نہ کریں؟ کس پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اوپر یہ کہتے ہیں یہ نہ کام کریں آپ؟ انہوں نے کبھی روکا ہی نہیں آپ کو. آپ اتنا بیکار, شاید میں ایک واحد آدمی ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موٹر وے کے اوپر جو آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں 5-6-7 ہزار کروڑ روپیہ اس زمانے کے مطابق, اب تو اس کا اندازہ لگانا ہی بہت مشکل ہے. یہ سوائے ان لوگوں کے فائدے کے لیے جن کے پاس کاریں ہیں اور وہ شو کر کے یہاں سے لاہور سے کراچی سے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں, اس کا ملک کی ترقی میں کیا فائدہ ہوا؟ اگر یہ پیسہ آپ
اگر آپ کے ادارے ٹھیک ہوتے ہیں اور یہ تعلیم پر خرچ کرتے تو پتا جی کتنا بڑا انقلاب آ جاتا. اب تو جناب سعودی عرب میں بھی ایک سابقہ کائسٹ کے جو کورین ایڈوانس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک ہیڈ کو جو سائنسدان ہے اس کو لے کر کے ایک نئی یونیورسٹی بنا رہے ہو درجے 9 کے اوپر. تو یہ اتنا بڑا آپ سڑکوں پر اور پلوں پر اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو بالکل اس وقت ہمارے بغل میں جو ایک پل اور سڑکیں بن رہی ہیں یہ سوال یہ ہے کہ ایک چیز ہے جیسے کہ پہلے کیا کام کرنا چاہیے اور بعد میں کیا کرنا چاہیے. انگریزی میں آپ پرائیورٹیز کہتے ہیں. ہماری پرائیورٹیز غلط ہے. جاپان میں جب میں 86 میں گیا تو میں حیران ہو گیا کہ ان کی جو ٹوکیو کی ٹرین ہے وہ کتنی تجانسی ہے. میں جب نیو یارک میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو سب وے ہے وہ کھڑ کر کرتی ہیں اور فرانس کی اور میکسیکو کی بہترین قسم کی سب وے ہے. تو انہوں نے وہ پیسے اس کے اوپر اتنے پیسے لگتے ہیں اور ان کی پاس شاید وہ بھی انہوں نے خرچ نہیں کیے. کام چل رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ بھی بات غلط ہے کہ جمہوریت کا علاج ہے کیونکہ کبھی جمہوری حکومت کو کوئی ایک نیک کام کرنے میں نہیں روکا گیا. یہ ان کا ایک فراڈ ہے. ہمیں تو موقع نہیں ملا جی. یہ فراڈ ہے. اور جو فوجی حکومتوں میں تو شاید کچھ 19-20 کا فرق بھی ہو, شاید اس سے بہتر بھی ہوگا کہ ان میں کرپشن کو اوپر تھی نیچے انہوں نے ٹریننگ کرنی. مثلا یعنی جو پچھلا فوجی داروغہ ہے اس میں کسی غریب نے کوئی پیسے نہیں بنائے کیونکہ ممکن نہیں تھا, صرف رہنوں نے بنائے ہیں. تو یہ کہنا یہ تو اب اس کے اوپر میں زیادہ اور وقت بیان نہیں کرنا چاہتا. یہ بوجھ دلیل ہے. اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے کہ اس قسم کی اولیگارکی کو آپ رکھیں کیونکہ جب بھی حکومت آئی ہے آپ دیکھیں نا. اب سب سے بڑی مثال ہے کہ پورے 5 سال پورے کیے ہیں. ایوب خان نے 5 سال یہ کہتے جی پہلی حکومت ہے. پہلی حکومت کیسے ہے؟ کیا بھٹو نے 5 سال ہی پورے اپنے کیے؟ کیا اس نے سرحد کو تباہ نہیں کیا؟ کیا اس نے لوگوں کے ساتھ اس حکومت میں زیادتیاں نہیں ہوئی ہیں؟ کیا بہتری آئی اس میں؟ اب پھر 5 سال حکومت پورے کرنے جا رہی ہے. اس میں بہتری آئی ہے کہ تنازع ہوا ہے, بربادی ہو گئی ہے. تو یار میرا تو خیال یہ ہے کہ اب ان تمام وجوہات کی بنا پر کہ ہم 19 صدی میں نہیں ہے, ہمارا مقابلہ تیز رفتار لوگوں کے ساتھ ہے. اس زمانے میں جیسی اوون نے ریکارڈ قائم کیے تھے اس زمانے میں یوسین بولٹ نہیں تھا, اور اگر وہ ہوتا تو پھر وہ نہ کر سکتا. تو یہ دلیل بالکل غلط ہے. اب میں آگے کی طرف چلتا ہوں کہ اب کہاں سے تبدیلی آئے گی. میں نے کہا کہ میں مایوس ہوں. تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ سیاستدانوں سے نہیں آ سکتی. اس نظام میں یہ جو اولیگارکک نظام ہے وہاں سے نہیں آ سکتی. فوجیوں سے آ سکتی ہے, فوجیوں کا ہم نے آزما کے دلی وہاں سے نہیں آ سکتی. کیا قوم کے نیچے سے اوپر کوئی پریشر ہے؟ نہیں, اس میں یہاں پہ میں ایک اور سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی گفتگو کو مزید بڑھائیں, کیونکہ یہ سوال بھی بہت لوگوں کے ذہن میں ہے اور بار بار اٹھایا جاتا ہے, اور آئی تھنک اس کو انصاف ہو کر تقاضا ہوگا کہ اس مسئلے کو بھی اس سے ضرور جوڑ کے دیکھا جائے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی سیاستدان بہت کرپٹ ہیں. وہاں ہاں جی, لوگ کہتے ہیں کہ سیاستدان ہندوستان میں بھی بہت کرپٹ ہیں. وہاں پہ تو جو ان کی ہر دوسری فلم میں دکھا رہے ہیں کہ ہندوستان اور جو ان کی انڈر ورلڈ ہے, ہندوستانی پولیٹیشین اور انڈر ورلڈ کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. اسی طرح کی جمہوریت وہاں پہ بھی ہے. تو کیا اگر ہندوستان نے ہمارے سے بہت زیادہ بہتر ان کی کارکردگی ہے تو کیا ہم لوگ بھی انہی سیاستدانوں کے ساتھ ہندوستان جیسی کارکردگی نہیں تھی دکھا سکتے؟ اگر فوج اس بات کا بہانہ بنا کے, یعنی کہ سیاستدانوں کی نالائکی کا بہانہ بنا کے, وہ بے شک یہ بات کہی جا رہی ہے, اور میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں کہ سال 47 میں اتنے مسلمانوں سے تعلیم کے شعبے میں اور سماجی شعبے میں ہندو آگے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے خطے کے تجارسی ترین لوگ تھے. تجارسی تو ہندو بھی تھے لیکن وہ ہم سے بہت آگے تھے. مثال کے طور پر جب میں نے اپنے والد ماجد مرحوم کا میٹرک کا ریکارڈ نکالا
تو میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے کوئی آج سے تقریباً 90-100 سال پہلے جب میٹرک کیا تو اکثریت مسلمانوں کی تھی پنجاب میں اور ہندو اقلیت تھے سارے پنجاب میں، لیکن اگر 100 میں سے 5 مسلمان تھے میٹرک میں جو سائنس پڑھتے تھے اور 95 ہندو اور سکھ تھے، تو وہ ہم سے آگے تھے اتنے. اس سے اب یہ ہے کہ چونکہ وہ ہم سے آگے تھے، انہوں نے اپنے جمہوری نظام کو ہم سے بہتر چلایا. انہوں نے تمام خرابیوں کو ایسا دور کرنے کی کوشش کی اور وہ ہمارا ان کا فاصلہ بڑھ گیا بہت زیادہ. لیکن اب یہ لیکن بہت اہم ہے کہ اگر میں اپنے ذہن کے ساتھ اپنے تجربے کے ساتھ جو میں دیکھتا ہوں، ہندوستان میں 2 مرتبہ گیا ہوں، اگر میں ہندوستان میں ہوں تو میں کہوں گا ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم تو دین کو تو چھوڑے نا، ہم تو جنوبی کوریا بھی نہیں پڑھ سکے جن کی 4.5 کروڑ کی آبادی ہے. ہماری ٹیکنالوجی وہ بھی نہیں ہے. ہم نے IITs بنائے ہندوستان میں، لیکن کیا ہم ساؤتھ کوریا کی ٹیکنالوجی کے برابر ان کا مقابلہ کر سکے؟ ہم نہیں کر سکے گا. اور مجھے شرم آتی ہے کہ ہم تو تائیوان کے برابر کے نہیں ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہم پیسنجر ہیں. اور ہمارے ہیڈ ماسٹر مرحوم صاحب جو ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، وہ شاعر بھی تھے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے کال کے مثال کہ ہم سست رہو ہیں پھر بھی پیسنجر سے تیز ہے. پاکستان وہ ہمیشہ پاکستان سے مقابلہ کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کوریا، تائیوان، اب ملیشیا ان سے بہت آگے. اب ذرا جناب دیکھیں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1 ارب سے خاطر خواہ پتہ نہیں ہندوستان کی آبادی 1.2 بلین 1.23 بلین. ہاں، وہ ان کی ایکسپورٹ کتنی ہے اور 4.5 کروڑ کی آبادی کی ایکسپورٹ کتنی ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ اگر تمام دنیا کو سامنے رکھا جائے، اگر مقابلہ پاکستان کے ساتھ نہ کیے جائے، اگر ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کیے جائے، پھر ہندوستان کی جو ترقی ہے وہ بالکل خاطر خواہ. درست. خاطر خواہ، یہ تو میرا جواب ہے اس کے اوپر. آگے چلیے. ہاں جی. اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے نا اس کا مزید تجزیہ چاہوں گا، کیونکہ میرے خیال میں جو عوامل ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پہ کام کیوں نہیں ہو سکا. جو آپ نے بات کی، آپ سے میں درخواست کروں گا جی کہ میں کوئی 15-20 منٹ کے بعد آپ کو فون کرتا ہوں. اچھا. تو میں آپ کو رنگ کروں گا کہ آپ مجھے رنگ بیک کریں. میں ابھی 15-20 منٹ مجھے دے دیں آپ. اوکے. ہاں جی. تو پھر میں بات کر رہا تھا پاکستان کے اداروں اور تعلیم کے حوالے سے. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ اس سلسلے میں پچھلے 65 سالوں میں ہم پیچھے آئے ہیں، تو ایک عمرانیت اور تاریخ اور معاشیت کے طالب علم کے حوالے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے. کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے کہ ہمیں اچھے لیڈر میسر نہیں آ سکے، یا اس کی وجوہات ہمارے سماج، ہماری تاریخ میں بہت حد تک گہری حد تک پیوست ہیں، یا دوسرے الفاظ میں جو اگر میں مارکسی اصطلاح استعمال کروں کہ کیا ہماری سوسائٹی کا کلاس سٹرکچر ایسا تھا، جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا ہے تو جو پاکستان کا خطہ جو خطہ ہندوستان کا بعد میں پاکستان بنا، وہاں پہ جاگیردار طبقہ بیک واٹر آف انڈیا سب کانٹیننٹ تھا، اور وہاں کا جو سماجی اور معاشی نظام تھا وہ جاگیردارہ طبقے کے زیر تسلط تھا. اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کو ہندوستان سے سیکورٹی کا خطرہ لاحق ہوا، اس کے نتیجے میں ایک ان ہولی الائنس پیدا ہو گیا جاگیردارانہ طبقے اور فوج کے درمیان، اور اس کا لنک پھر جڑ گیا امریکہ کے ساتھ. اور پھر یہ ان وجوہات کی بنیاد پر پاکستان جو ہے وہ ان مسائل کو جن کی نشاندہی آپ نے کی ہے ان کو حل کرنے میں ناکام رہا. ان ادر ورڈز، آپ جو پاکستان کی جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں پاکستان اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کی، اس میں کہاں دیکھتے ہیں مسئلہ، یا آپ نہیں دیکھتے، یا صرف یہ ایک اتفاق ہے کہ ہمیں لیڈر نہیں مل سکے جس کی وجہ سے ہم ان شعبوں میں ترقی نہیں کر سکے. مطلب ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ان
عوامل کی نشاندہی ہو سکے جن کی وجہ سے ہم 65 سالوں میں آگے جانے کی بجائے پیچھے گئے ہیں. ہاں جی ہاں جی. جتنے عوامل کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ سارے کے سارے درست ہیں سوائے ایک کے کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگیں اور ہماری جو سیکورٹی کا مسئلہ تھا اس کی وجہ سے بھی ہمیں نقصان پہنچا. سوائے اس ایک بات کے میں تمام باتوں سے آپ کو اتفاق کرتا ہوں اور وہ سارے کے سارے عوامل ہیں جو ہمیں ترقی سے جنہوں نے روکا. اور وہ ان عوامل میں سے اب اگر ان کو ڈسٹل کیا جائے کہ جی ہاں آپ صرف ایک بات کہیں یہ تو آپ نے سارے عوامل گنا دیے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ شاید کیونکہ یہ مشکل ترین سوال ہے کہ یہ کہنا تو نسبتاً آسان تھا میرے لیے کہ ہم نے کیا کیا اور اس کے نتائج کیا ہونے تھے لیکن یہ سوال کہ ہم نے وہ کیوں کیا معاف کیجیے گا ہم نے وہ جو کیا وہ کیوں کیا یہ مشکل ترین سوال ہے. ہاں جی یہ مشکل ترین سوال ہے. اگر اس کا جواب میرے پاس ہو آدمی کسی کے پاس ہو تو شاید ہم کچھ تو کر سکیں کہ ان باتوں کو شاید جو ایک وجہ ہے یا زیادہ وجوہات ہے. میرے نزدیک اگر ان تمام باتوں کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو میرے خیال میں ان تمام وجوہات کی بنا پر جس میں جدید طرح نظام بھی ہے جس میں کاسٹ سسٹم بھی ہے جس میں بہت سی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں کہ لیڈرشپ خراب نکلی اور جمہوریت کی نام نہاد ہے وہ اصل میں لکھا کی ہاں جی. میں ایک سیکنڈ ہاں جی ہاں اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ طبیعت نہیں ٹھیک تو پھر نہیں وہ اصل میں میں نے ابھی کچھ کھایا ہے کھانا دوپہر کا تو اس میں میرے گلے میں کچھ چیز چلے گی وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو اگر ایک وینچر کیا جائے ایک ٹیسٹ کو کہ کیا وجوہات ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ان تمام باتوں کو جمع کر کے شاید ہماری قوم جو ہے وہ ان تمام باتوں کی وجہ سے ہماری تاریخ پرانی ہمارے ہاں جو باقی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں ان کی وجہ سے ہماری قوم وہاں پہنچی ہوئی ہے کہ اس قوم سے اچھی قیادت سول یا ملٹری نکلنا جو ہے یا بیوروکریٹک قیادت وہ ممکن نہیں نظر آتا. اس لیے میں شروع میں کہا تھا کہ میں پر امید نہیں ہوں کیونکہ اس قوم سے اس سے پہلے آگے جائیں میں ایک وضاحت چاہوں گا ایک چیز کی. آپ نے کہا کہ جو ہمارا جو ہندوستان کے ساتھ سیکورٹی کا مسئلہ تھا اس سلسلے میں جو ہمیں فوج رکھنی پڑی اور جن انٹرنیشنل الائنسز کا ہمیں حصہ بننا پڑا اور بعض لوگوں کے نزدیک اور یہ پاکستان نے برائے بہت زیادہ میرا خیال ہے کچھ عرصے سے زور پکڑ گئی ہے کہ جو اس کے لیے اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کہ جو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ پہلے دن سے اس کو نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ میں ڈھال دیا گیا جس میں ہر چیز سبارڈینیٹ ہو گئی سیکورٹی کے تابع ہو گئی اور فوج نے ریسورسز کا بڑا حصہ اپنے حصے میں لے لیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ پالیسی بھی ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو گئی اور ہندوستان کی جو خطرے کو اس نے استعمال کیا اپنی اس طاقت کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو طاقت میں قائم رکھنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکہ بنیاد ہے ہمارے مسائل کی لیکن آپ نے اس کو ڈسمس کیا. اور بہت سی دلیلیں غلط ثابت ہوئی اور میں نے ان کا جواب بھی دیا کہ یہ دلیل بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے لوگوں کا خیال اس میں یہ دلیل بھی سرے سے غلط ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس سے آپ پر ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. وہ ہے اسرائیل کی کیا وہ سیکورٹی اسٹیٹ نہیں ہے کیا ان کی یہ بات بھی بہت تھوڑی نہیں ہے ہمارے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے لاکھوں میں ہے ہماری تو 19 کروڑ ہو گئی ہے. کیا انہوں نے جنگیں نہیں لڑی کیا آج ان
کے پاس فوجی طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ اگر تمام عرب ممالک کی دنیا اکٹھی ہو کر کے ان پر حملہ کرے تو وہ سب پسپا ہو جائیں گے، وہ سب پسپا ہو جائیں گے. وہ بغیر کسی بیرونی مدد کے، امریکہ کی مدد کے ان کو ہرا دیں گے اور ان کو تباہ برباد کریں گے. لیکن وہ لوگ کہیں گے کہ اسرائیل کو کھڑا کرنے میں امریکہ کا بہت ہاتھ ہے، ہمارے پیچھے ایسا کوئی ہاتھ نہیں. سوال یہ ہے کہ امریکہ کا ہاتھ، انہوں نے امریکہ کو استعمال کیا ہے نا اپنی فوجی، نہ صرف فوجی بلکہ اپنی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا. تو یہ موقع تو ہمیں بھی تھا. جب سپارکو بنا تھا تو 1 منٹ میں اس کا فیصلہ امریکہ نے کیا تھا کہ ہم آپ کو بنا کے دیں گے، اور ایشیا میں جاپان اور چائنا کو شامل کر کے سب سے پہلے ہمارا سیارہ اوپر گیا تھا. یہ اپرچونٹی، یہ مواقع تو ہمیں بھی تھے کہ ہم امریکہ سے فائدہ اٹھاتے. جاپان نے اٹھایا، تائیوان نے اٹھایا، جنوبی کوریا نے اٹھایا، اور ہمیں بھی موقع. ہم تو لیکن ہم نے اس قسم کی ہماری قیادت اور قوم ہماری اس قسم کی ہے کہ ہم نے تمام مواقع کو وہ استعمال قتل نہیں کیا، تو غرق کیا. تو اب اس کے سے ایک بات اور نکلتی ہے کہ آپ کی سیکورٹی جو ہے وہ دن بدن اب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ آپ ایک روایتی جنگ، نیشنل وار میں انڈیا کا قتل مقابلہ نہیں کر سکتے. 65 میں آپ نے کیا، آپ نے ایک حد تک اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے سال 71 میں اس میں بھی کیا، لیکن اب آپ نہیں کر سکتے. اب آپ خالی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو الٹیمیٹ سیکورٹی ہے وہ ہمارے نیوکلیئر بامبس ہے. اس وقت کی یہ فاصلہ بڑھ گیا ہے. تو جناب اگر ڈیفینس جو ہے اس کی بنیادی معیشت ہے، اگر آپ جنوبی کوریا کے قریب پہنچے ہوتے تو آپ کے لیے اتنی فوج اور اس سے زیادہ بھی فوج رکھنا کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. آپ غریب ہیں اس لیے آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اور بھی طریقے تھے جو اسرائیل نے استعمال کی ہیں، تو ان کی اسٹینڈنگ آدمی بڑی تھوڑی ہے لیکن بے شمار آدمی نہیں، لیکن ان کی تو جو ہر ایبل باڈیڈ آدمی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں پیپلز آرمی، ان کی ہر ایبل باڈیڈ آدمی جو ہے وہ فوج میں سرو کرتا ہے. سو آپ خود یہ کہہ رہے ہیں، مجھے آپ خود یہ بتا رہے ہیں، تو معیشت اگر ٹھیک آپ کی ہوتی تو پھر آپ یہ کام بھی کر سکتے تھے کہ پھر تو بات ہی کچھ اور تھی نا. پھر تو اس وقت سے زیادہ فوج کچھ ٹیلنٹ آدمی رکھتے، کچھ باقی لوگوں کو ٹرین کرتے. تو معیشت جو ہے وہ اصل بنیاد ہے قوموں کی قوت کی. اس میں قوموں کی قوت نہ صرف فوجی قوت ہے بلکہ قوموں کی مجلس اقوام میں ان کی عزت کی معیشت کی وجہ سے ہے. آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ کے پاس کچھ ڈلیوری سسٹم بھی ہیں، آپ کی کیوں عزت نہیں ہے؟ آپ تو ان چند ریاستوں میں ہیں جن کے پاس اٹامک ویپنز ہیں اور ڈلیوری سسٹمز ہیں. آپ کی قدر کوئی عزت نہیں ہے. کی عزت دور حاضر میں صرف معیشت کی وجہ سے ہو سکتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایک اور دیتا ہوں مزیدار. چند مہینے پہلے آسٹریلیا بہت ترقی یافتہ ملک ہے اور ان کی معیشت کے ساتھ بہت ٹریڈ ہے اور بہت زیادہ ٹریڈ ہے، اور ایشیا کے بچے بہت وہاں پڑھتے ہیں ان کی یونیورسٹیوں میں. تو انہوں نے ان کی حکومت نے غالباً ان کے وزیر خارجہ نے کسی اور وزیر نے یہ بیان دے دیا کہ یہ جو بڑی عید ہے، جن سے ہم بڑی عید کہتے ہیں، یہ دیکھو ماں، تو اس میں جو جانوروں کی اس طرح ذبح کیا جاتا ہے وہ تو کروڑی ہے، وہ تو ظلم ہے جانوروں کے اوپر. انہوں نے یہ بیان دے دیا. آپ جانتی ہیں اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا، چند مہینوں کی بات ہے، ایسی خبریں ہمارے اخباروں میں نہیں چھپتی. انہوں نے کہا اچھا یہ آپ نے بات کی ہے، ہمارے بدن میں مداخلت کی ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، آپ فلاں تاریخ تک کھلا معافی مانگیں ورنہ ہماری تمام ٹریڈ آپ کے ساتھ بند ہو جائے گی. اچھا، یہ ملیشیا نے کہا جناب ابھی چند مہینے پہلے. اور جو لوگ ملیشیا میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہر ٹیکسی ڈرائیور، ہر مین ان دا اسٹریٹ جو ہے وہ اس کا حامی تھا کہ آپ ختم کریں ٹریڈ اس کے ساتھ. انہوں نے نہیں دیکھا کہ WTO کے کیا رولز ہیں اور اس کی طرف سے کیا شکیں ان پر لگ جائیں گی. اور اس کے اور زیادہ ہے کہ ہم نے بالکل 100% حکومت نے کہا کہ 100% ہم ٹریڈ بند کریں گے اور اپنے بچوں کو وہاں پہ لا لیں گے واپس، اور آپ کا یہاں داخلہ بند ہو جائے گا.
جناب انہوں نے اس تاریخ سے پہلے کھلا معافی مانگی، کھلا آسٹریلینز نے. اس کے پاس کتنی فوج ہے، کتنی ان کے پاس ایٹم بم ہے. معیشت میرے خیال میں اس پاکستان کے تنزل اور ترقی یافتہ نہ ہونے کے اوپر ہم نے فی الحال خاطر خواہ بحث. ایک اور مسئلے کو میں ضرور چھیڑنا چاہوں گا. آپ کے پاس ہو تو یہ وہ تمام باتیں جن کو آپ نے اٹھایا ہے، یہ غلط قسم کی توجیحات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. درست. لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے، لیکن یہ ساری غلط سوچ ہے، ساری سر سے پاؤں تک غلط سوچ ہے. صحیح. اب آپ اچھا، میں تو آپ کو اپینڈکس کی مثال دی ہے، لیکن جو ہمارا فوک وزڈم ہے اس میں ہر ملک کی جو پرانا ملک ہے اس کے فوک وزڈم میں بڑی دانائی ہوتی ہے، اور اس کے محاوروں میں، اس کی کہانیوں میں جو فوک کہانی ہے، بالکل جو میں بات کر رہا ہوں اس کے مطابق ایک پنجابی کی کہانی ہے بڑی مختصر. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ یار ڈول نہ کڈو خوہ جو پانی نہ کڈو کھوتے نو کڈو، کھوتا اندر مریا پیا نا انہوں کڈو، پانی کڈیا کچھ نہیں بننا. یہ بالکل وہ بات ہے کہ جو بنیادی بات ہے. آپ جتنا مرضی پانی نکال لیں کنویں میں سے، اگر وہاں ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے تو پانی کوئی علاج نہیں آتا ہوگا. اس قسم کی لڑائی جو ہے، اب ہم اپنے جو لیڈران ہیں بدقسمتی سے اب وہ خالی لیڈران نہیں، پوری قوم کا جو مول طبقہ ہے اس کے پیسے پا ہے، جو کماتے ہیں. جو غریب آدمی ہے وہ چاند ایک پیسے بینکوں میں رہ دیتا ہے، باقی سارے کے سارے ملک سے باہر نہیں جاتے. تو بتائیے کہ یہ ایسا معاشرہ جو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، خبر دیجیے کہ یہ جو ٹرم ہے اس کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا تو اس کے پراج فوج ہوتی ہے، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ان طبقات کو جن کے ہاتھ میں پالیسی ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو، جو لوگ 10-15% لوگ جو ہے ہر چیز کو معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں، سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ سب کے بچوں کے پاس اکثر و بیشتر کے پاس باہر کے پاسپورٹ ہیں اور ان کی دولت ساری باہر ہے. تو اس کے اوپر مجھے ایک محاورہ یاد آیا پنجابی کا کہ جب پاکستان کو خدا نخواستہ مصیبت پڑے گی تو ان کھیت پر کیا اثر ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا نا، ان کی یہاں سے کی کوئی نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں پنجابی محاورہ پرانے محاورے، جس میں بڑی دانائی ہے کہ پہنو اگ لگی تو کتا روئی دے، کتے کی تو کوئی اسٹیک نہیں گاؤں میں، وہ تو روڑی پہ چلے جائے گا، بچے کے جاتی روڑی روشی ہوتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے ہاں، اس کی وجوہات جس طرح آپ نے بیان کی کہ یہ ہو سکتی ہیں، اس میں میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. یہ جو ملغوبہ بن گیا ہے ہماری قوم مختلف قسم کی تاریخی ہماری خرابیوں کی وجہ سے، اس میں سے نکلنا مجھے تو نظر نہیں آتا. میں تو قنوطیت کا شکار ہو گیا ہوں. کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ یہاں سے یہ جو جسے ہم پنجابی کی اصطلاح میں لکو پھائے آئے ہیں، لکو پھائے جو ہم آئے ہوئے ہیں، اس میں سے نکلنا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور باقی رہے معجزات، تو معجزات کے اوپر انحصار تو نہیں کیا جا سکتا. اور ایک بات میں یہاں اور بھی آپ کو عرض کر دوں گا، اس کو بھی جمہوریت کی بات ہوئی ہے آپ نے کی تھی، میں نے اس کو جواب کیا بھی تھا کہ یہ چیز غور طلب ہے کہ جن ملکوں نے مشرق میں اسے ترقی کی ہے 1945 کے بعد، اس میں ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جس نے ترقی کرنے سے پہلے جمہوریت لائی ہو. یہ بات مغرب کے رسالے بھی جانتے ہیں اس بات کو، اور وہ کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. جب وہ جمہوریت کا پرچار کرتے ہیں تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. جاپان اس میں کوئی جمہوریت نہیں، جاپان ترقی کی جائے. 1905 میں غالباً انہوں نے روس کو ہرایا تھا، کوئی جمہوریت نہیں تھی. اب تائیوان میں 40-50 برس تک کوئی الیکشن نہیں ہوا. ساؤتھ کوریا میں جو ترقی ہوئی ہے 20-25 سال جو یہاں عملیت رہی ہے اس کے تحت ہوئی ہے. اور چائنا میں تو اب تک کوئی جمہوریت نہیں. تو یہ کہنا میرے نزدیک جو
پسماندہ قومیں ہیں ان کی مثال بچوں کی سی ہے. بچے کو آپ اگر پورا چھوڑ دیں, چھوٹے بچے کو 2 سال 3 سال 5 سال کی عمر میں, تو وہ نہ اسکول جانا پسند کرے گا, نہ اس کو پتا ہوا کہ یہ آگ ہے, یہ آگ نہیں ہے. تو اس کو بچپن میں اس کو آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں, اس کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے. اور جب وہ بڑا ہو جاتا تو ٹھیک, پھر وہ اس کا اپنا حق ہے کہ جو وہ کرنا چاہے وہ کرے. وہ ہمیں نہیں حالت میں ہے ہمیں. ہاں, لیکن یہ اسی مثال کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو گائیڈنگ ہینڈ وہ پیرنٹس کا ہو, ان ادر ورڈ بینیولنٹ ہو. وہ وہی نا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تو ہو یعنی مطلق الاعلان حکمران آئے نا, تو جو کہ وہ ہم میں سے تھے, ہماری طرح کے تھے, انہوں نے یہ کام نہیں کیا. درست, وہ تو بات ختم ہو گئی. اب باقی رہا آپ کا اس کے پھر دنیا میں ایک مثال ملتی ہے ملک کی, جنہوں نے شروع سے جو ملک جمہوریت رکھی اور انہوں نے ترقی بھی کی ہے, وہ اسرائیل کی مثال ہے. اس کی وجوہات نہیں, وہ بڑی یونیک, وہ بڑی فرق ایگزامپل ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ جس طرح امریکہ کو کہتے ہیں نیشن آف امیگرینٹس, وہ انٹرسٹنگلی اسرائیل بھی نیشن آف امیگرینٹس ہی ہے, کیونکہ جو لوگ وہاں جا کے بسے اس کے عوامل جو ہے یہ بھی ہے, اور دوسرے وہ یورپ اور امریکہ کی ترقی یافتہ معاشروں سے گئے ہوئے لوگ تھے. سو وہ ان معاشروں کا حصہ تھے وہ جو لوگ وہاں پہ گئے تھے. سو ان کا بچپن گزر چکا ہوا تھا وہاں پہ ان ترقی یافتہ معاشروں میں جنہوں نے جا کے وہ تو اس کے تو بات ہی, وہ تو اس مسئلہ جو ہے انگریزی کی اس کے مطابق ہے کہ ایکسپشن پرووز دی رول. تو انڈیا کے اگر انڈیا ممکن نہیں تھا کہ انڈیا میں بھی وہ بھی قوم تب ہم سے بہت مختلف نہیں ہے, ہم سے بہتر ہے, ہم سے مختلف نہیں ہے, تو وہاں یہ اگر وہ آمریت شروع سے لاتے تو بڑا مشکل تھا اس کے لیے. اس آمریت کا وہاں پنپنا بہت مشکل تھا. نہیں, آمریت سے نہیں تھا چل سکتا ہندوستان, کیونکہ وہ ڈائیورس بہت ہے ہندوستان, طرح طرح کے وہاں پہ. بات ہے نا, تو ایک قوم نہیں ہے, ایک قوم نہیں ہے یہ تو ایک قوم تھی. بہرحال اب یہ ہے کہ یہ میں اپنی جو ہے نہیں, یہاں پہ میں جو ہے نا ایک بہت ہی سینسٹیو جو مسئلہ ہے اس کی طرف ضرور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا, اور وہ آج کل کرنٹ بھی ہے, اور وہ اس سلسلے میں پاکستان میں بہت زیادہ آئی تھنک مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں. وہ ہے مذہب کا مسئلہ, وہ ہے مذہب کا. اب ایک اسکول آف تھاٹ کے نزدیک تو جو ہے وہ مذہب خالصتاً ہماری راہ میں ترقی کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے, اور ان کے نزدیک جس طرح یورپ میں امریکہ نے بہت پہلے مذہب کا مسئلہ حل کیا تھا قانونی اور کانسٹیٹیوشنل سطح پہ, جس کی شکل سیکولر اسٹیٹ تھی کہ اسٹیٹ کا تعلق مذہب سے نہیں ہوگا, اور اس کے بعد ٹرکی نے بھی وہی ماڈل اپنایا. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس مسئلے کو ہاتھ لگانا بعض صورتوں میں نظر آیا کہ اس مسئلے کو حل کرنا ضروری تھا ترقی کرنے کے لیے. اب جو اسلامی دنیا پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ کو کئی ملک نظر آئیں گے, سوڈان اس کی ایگزامپل ہے, ایران اس کی ایگزامپل ہے, جہاں پہ جو اپوسٹسی کی سزا موت ہے, اور تمام اسلامی ملکوں میں یہ بحث چلتی ہے کہ کیا چیز فلاں چیز جو ہے اسلام کے حق میں ہے کہ نہیں ہے. وہ بحث جو ہے وہ چلتی ہے قانون سازی کی حد تک اور معاشی اور سیاسی پالیسی کی حد تک. یہ بحث تو خیر امریکہ میں اور پوری دنیا میں چلے گی, مذہب پہ تو ہمیشہ چلتی رہے گی, لیکن وہاں پہ یہ بحث نہیں چلتی کہ آج کو اگر ڈیموکریٹس یا ریپبلکنس اگر کوئی چیز کر رہے ہیں تو کیا وہ بائبل کے مطابق یا عیسائیت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. وہ ان بحثوں سے آگے آ چکے ہیں, اور اس سفر کے لیے جہاں تک وہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ وہ اس قسم کے بحث میں نہیں پڑتے, اس کے لیے جو پہلی تبدیلی تھی وہ کانسٹیٹیوشنل تھی کہ بھی مذہب اور سیاست کو علیحدہ کیا جائے. سوسائٹی میں تو چیزیں بعد میں آئی آہستہ آہستہ, سوسائٹی جو ہے سیکولر بنی ہے, لیکن اس کے لیے جو پہلا قدم اٹھایا تھا وہ لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل تھا. تو کیا پاکستان میں بھی اس مسئلے کی طرف پیش رفت ضروری نہیں تھی؟ ہمارے جو ہے جو آج کل کی جو مذہبیت ہے ہماری, جس کو آپ نے کہا ہے کہ یہ ہپوکریسی ہے یا منافقت ہے, یہ کیا اس کے بیج ہم نے نہیں بو دیے جب ہم نے مذہب کو اور سیاست کو اکٹھا جوڑ دیا؟ یہ بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ جس طرح پہلے آپ نے چاند معاملے کا ذکر کیا کہ جو غالب وجوہات لوگ کہتے ہیں ہماری ترقی کی نہیں تھی,
اور میں نے اپنی ان سے اختلاف کیا. میں اس سے بھی سخت اختلاف کرتا ہوں, اس طریقے سے سخت اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجوہات جو ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ جو ہمارا طبقہ ہو, اس بات کو جس کو مجھے معاف کیجیے گا, میں ان کو مغرب زدہ کہتا ہوں, وہ طبقہ جو یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ہمارا مذہب رکاوٹ ہے ہمارے لیے, وہ دو چیزوں کو مد نظر رکھیں تو آپ کو صحیح جواب مل جائے گا. ایک تو یہ کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے, غور سے. ان میں سے بہت تھوڑے لوگ آدمی ہوں گے یا نہ ہونے کے برابر ہوں گے جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے کہ اس میں کتنا زور ہے سائنس کے اوپر. میرے ڈاکٹر عبدالسلام ایک مرتبہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ان کو عربی بھی آتی تھی کہ ایک بڑا ساتھ حساب تو سائنس کے اوپر ہے قرآن کا, اور علم کے اوپر جگہ پہ جگہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اب میں اس عمر میں اب پھر قرآن کو ذرا غور سے پڑھ رہا ہوں, تو دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام تنگ نظر مذہب ہے, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کم از کم دو جگہ ہوں کہ واضح الفاظ میں بیان نہیں ہے قرآن میں کہ اگر یہودی اور عیسائی اور ایک اور اس زمانے میں جو فرقہ وہاں قائم تھا, اگر ان کی اگر یہودی اور عیسائیوں کی بات کریں وہ فرقہ تو ختم ہو چکا, وہ مذہب تو ختم ہو چکا. اب یہودی اور عیسائی اگر ان کے اعمال نیک ہیں تو ان کے لیے لفظ جو استعمال کیے ہیں قرآن نے, ان کے لیے کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہے. جو لفظ اردو میں آ گئے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی رنج نہیں ہے. ان کو کوئی کسی قسم کا مطلب ہے کہ اگر ان کو پتا ہو کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو ان سے بڑا خوف کیا ہو سکتا ہے. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن جو اس سلسلے میں جو آگے چلتا ہوں آگے چلیں تو اس سے زیادہ لبرل کیا مطلب ہوگا کہ آپ کی بیوی جو اتنی قریب ہے آپ سے اور آپ کے بچوں سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ عیسائی ہے جو ہو سکتی ہے اور وہ اپنے مذہب کا پرچار کر سکتی ہے, مذہب کو پریکٹس کر سکتی ہے آپ کے گھر میں. یہ غلط اور ٹوٹلی یہ بالکل بے بنیاد قسم کی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام کا یہ پہلو ہے اس میں کہ وہ ایسا لبرلزم ہے کہ جس کی مثال مجھے نہیں ملتی کہ آپ یہاں تک ایک اور آیت میں یہ بھی ہے کہ عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اس قسم کا ان باتوں پر ہمارے لوگوں کی نگاہ نہیں ہوتی, وہ اس لیے ہوتی نہیں. لیکن بات اپروچ کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جسے انگریزی میں محاورہ ہے کہ ایون سیٹن کین کوٹ اسکرپچرز, کہ جس وجہ جو لیسن میں آپ کی بات سمجھتا ہوں. اگر آپ مجھے موقع دیں تو شاید میں آپ کو اینٹیسپیٹ کر کے اس کا جواب بھی دے دوں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس جو مذہب ہمیں سکھایا جا رہا ہے یہاں, اس مذہب کا پرچار جس اسلام کا پرچار کیا جا رہا ہے وہ بہت مختلف ہے قرآن سے, اور وہ قرآن وہ مذہب نہیں ہے, وہ اسلام نہیں ہے جس کو کہ ہمارے یعنی علامہ اقبال اور سید کی طرح جو لوگ جو جس قسم کے اسلام کی بات کر رہے تھے, وہ سر سید وہ آدمی تھا جس نے کہ سائنس سوسائٹی بنائی ہے 19th سینچری, اور اقبال کا سارا کلام جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مطلب جو ہے یہ تو بہت پروگریسو ہے. اب ہمارا کردار اور ہماری تبلیغ اسلام کی اس کا قصور ہے. ہمارا کردار اور ہماری جو ہے تبلیغ یہ سراسر اس کا قصور ہے کہ یہ ایک ہینڈل مل گیا ہے لوگوں کو اسلام کے خلاف. اسلام بھی وہ نہیں ہے جس کا جس کی آوازیں ہمارے کانوں پر پڑ رہی ہیں. اسلام وہ نہیں ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے. اب ہماری زندگیوں میں کہ کوئی بات ایسا, میں آپ کو ایک اور پھر مثال دے دوں کہ سب سے زیادہ ترقی جو ہے جو ترکی سے ایک پرانا ملک ہے, اس نے تمام دنیا پہ حکومت کی ہے, اور اس نے جو یعنی ترک وہ ایک سیکولر آدمی تھا. اب جو 10 سال سے جو بڑی ترقی ہوئی ہے وہ ایک ایسی پارٹی کے تحت ہوئی ہے جو اسلام پسند ہے.
نہیں اسلام پسند ہے لیکن ان کا آئین ابھی بھی سیکولر ہے, مکمل طور پہ سیکولر آئین. درست بات ہے. آپ اپنے آئین کو سیکولر بے شک کہتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یار اس سے زیادہ اور سیکولرزم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی تفریق نہ کریں ہندوؤں, آپ سکھوں میں, آپ عیسائیوں میں. نہیں, لیکن کیا آپ اپنی اسٹیٹ کو اسلامک اسٹیٹ بنانے کا جو آئیڈیل ہے وہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں؟ ان ادر ورڈز کیا جو لیجسلیشن نظریہ ہمارا غلط ہے. اسلامک اسٹیٹ کا نظریہ غلط. اسلامک اسٹیٹ کیا ہے؟ جس میں چوری نہ ہو, جس میں رشوت نہ ہو, جس میں سیاستدان جوابدeh ہوں, جس میں بغاوت نہ ہو, جس میں نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ پورے کیے جائیں. لیکن کیا آپ پھر انگلستان کو, امریکہ کو اسلامک اسٹیٹ کہیں گے؟ انگلستان امریکہ کو جہاں پہ یہ برائیاں کم ہیں, کیا اسلامک اسٹیٹ کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ انگلستان اور امریکہ نے ایک بہت بڑا حصہ اسلام کا نافذ کر دیا ہے. اچھا, لیکن کیا اسلام کا نافذ کر دیا ہے؟ قرآن میں یہ بھی ہے, اس زمانے میں آپ عرب میں کتنی ڈیولپ تھی جوڈیشری اور جوڈیشل سسٹم, لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ فیصلہ چاہے اپنے خلاف ہو چاہے اپنے والدین کے خلاف ہو, اگر آپ جج ہے تو آپ کو صحیح کرنا چاہیے. اور کسی جج کو رشوت دینا جو ہے وہ بہت بڑا, جو قرآن کہہ رہا ہے اس زمانے میں, جب جس زمانے میں وہ ڈیولپ نہیں تھی. تو یہ اچھا پھر ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نہیں 20 اعتبار سے جو کہہ رہا تھا کہ ہر اعتبار سے جو ایک بہت زیادہ پروگریسو ملک ہے اسلام کی دنیا میں وہ ملیشیا ہے. اور میرے خیال میں وہ اب جو مجھے رپورٹیں مل رہی ہیں وہ ترکی سے آگے یا تو جا چکا ہے یا نکل جائے. ہاں, لیکن ملیشیا میں آپ شراب بھی پی سکتے ہیں خرید کے, اور آپ سور بھی کھا سکتے ہیں. تو اگر آپ کا یہاں پہ اسلامی جو نہیں بات ختم ہونے دیں. ہاں جی, اگر آپ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد اگر آپ گاڑ سے جائیں تو آپ شہر کو بچا لے سکتے ہیں. اب وہ جاپان اور کوریا اور چائنا کو چھوڑ کے ایک اخباروں پتہ ہے آپ کے اخباروں میں آیا کہ نہیں آیا, ایک نیا شہر بات کر رہے ہیں جسے وہ کہتے ہیں گرین سٹی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ماڈل ہوگا تمام ایشیا کے لیے, اور اس کے لیے انہوں نے تمام دنیا سے ایکسپرٹس منگوائے ہیں کہ کیا کریں گے. اس میں وہ ایک عجیب و غریب پلان ہے, وہ آپ انٹرنیٹ شاید دیکھ سکتی ہیں کہ وہ جو سنگاپور کے مقابلے میں جو ان کا علاقہ ہے اس کو جوہر کہتے ہیں, وہاں ایک ہیوج بہت بڑا گرین سٹی بنا رہے ہیں جس میں کہ بالکل پولوشن نہیں ہوگی اور نئے طریقے کا شہر ہوگا. اور ان کی یونیورسٹیوں میں وہی طریقہ ہے پی ایچ ڈی کرنے کا جو آپ کے امریکہ میں ہے یا جاپان میں ہے. تو لیکن یہ سب باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ وہاں رہتے ہوں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ ہم سے بہت بہتر مسلمان ہیں. درست, ہم سے کہیں زیادہ وہ اچھے مسلمان ہیں. ہاں, تو وہ تو عیسائیت میں بھی نہیں, وہ تو عیسائیت میں بھی جب عیسائی جسے کہتے ہیں when they were wearing religion on their sleeve, جب کہ یہ مذہبی معاشرے تھے, ڈکلیئرڈ مذہبی معاشرے تھے, جب کہ جو اسٹیٹ تھی اس کے اوپر چرچ کا حاوی تھا, تو اس سے بہتر عیسائی ہیں یہ آج کل. وہ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر مذہب میں بھی کوئی بہتری ہے تو وہ اس وقت نکلے گی جب اسٹیٹ اور مذہب کو علیحدہ کریں گے آپ. وہ تو مذہبی لوگ بھی یہی کہتے ہیں. میں نے باتیں آپ کو جو آپ باتیں خود ولایت اور امریکہ اور جاپان اور جرمنی میں دیکھ رہے ہیں وہ اسلام ہے بھائی. اچھا, وہ اسلام کہاں نہیں ہے وہ دوسری بات ہے کہ کہاں ان کی وہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں کسی ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو ان خطوط کے اوپر ان کا استوار ہے وہ تو اسلامی اقدار ہے. اور یہ کبھی یہ ایک کا دکا آواز آ دی جاتی ہے کہ دیکھو جی وہ تو یہ تو جو وہاں ہو رہا ہے, جب ہم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, وہاں پہ یہ انصاف ہے, وہاں پہ یہ سسٹم ہے, یہ تو انہوں نے ہم سے لیا ہے. اور یہ بات یہاں سنتے ہیں کہ ہم سے لیے, ہم سے تو نہیں لیا انہوں نے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ قرآن کے عین مطابق ہے. ہاں, تو وہ کیا قرآن کے میں تو اس بات کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ میری نگاہ میں اسلامی اقدار یا قرآنی اقدار کا ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہیں, یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, لیکن کیا ہمیں اپنی آئین سازی اور قانون سازی میں کیا یہ چیز جو ہے اس کو کلیئر نہیں کرنا پڑے گا کہ کوئی جو
جو پارلیمنٹ یا جو سپریم کورٹ ہے اس سے اوپر کوئی کلیریکل باڈی یا کوئی ریلیجس باڈی نہیں ہے جو یہ فتویٰ لگا سکے کہ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، یا پھر اسلام تو جمہوریت کے خلاف بھی نہیں ہے. وہ کیا قرآن یہ نہیں کہتا وہ امرهم بینہم شورا، ان کے تمام معاملات مشاورت سے طے ہوں گے. مشاورت اگر پارلیمنٹ کرتی ہے، کیا ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ چاہے گناہ کرے چاہے ثواب کرے؟ پوری قوم کو بھی اختیار ہے. اگر پوری قوم کی پارلیمنٹ ایک غلط راستے پہ چل رہی ہے، ان کے اقتدار پہ چل رہی ہے، جو دنیا کی جو اچھی اقتدار ہے اس کے مخالف ہیں اور قرآن کی اقتدار کے مخالف ہیں، کیونکہ دنیا کی اچھی اقتدار کیا وہ قرآن کے مطابق ہے، تو پھر ان کو حق حاصل لینا چاہیے. وہ اگر اپنے پاؤں پر خدا خود مارنا چاہتے ہیں تو مارے. لیکن ہم یہ ایک اور بحث ہے کہ ہم کوئی نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ہاں یا اپنے قوانین پر یہ بحث تمام لوگوں کے معاملات، تمام لوگ جو ہے اگر یہاں صحیح جمہوریت ہو تو، اب تو یہاں اولیگارک کی میں بار بار کہہ رہا ہوں ہے، اگر صحیح جمہوریت میں کوئی پارلیمنٹ ایسا فیصلہ کرتی ہے جو اسلام کی نگاہ میں سراسر غلط ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو شادیاں جو ہے دونوں یعنی مردوں کے ساتھ عورت کا یہ جائز ہے، یہ بات کرتی ہے. کوئی اور بڑا کیسے کرتی ہے کہ وہی ٹھیک ہے جو اسلام کے مخالف ہو، تو وہ ان کو روکنے کے لیے ہم کوئی اوپر ایک چند علماء کی مدد کرانا وہ غلط بات ہے. اس لیے کہ بھائی کسی اسلام نے کسی ایک طبقے کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ ساری امت کے اوپر اپنا فیصلہ کر سکے. اگر امت گناہ کر رہی ہے تو پھر وہ اس کے خلاف اسلام میں اور کرسچینٹی میں اور جوڈیزم میں ہے. یہ تو نہیں ایک صوبہ ہے اگلی دنیا کا. ہمارے ہاں سب مذہب میں اگر ہم نکال دیں مرد کے بعد کیا ہوگا تو پھر تو سارا مذہب جڑام سے نیچے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو کیا ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ان کا خمیازہ ہمیں یہاں مل رہا ہے نا. اگر کوئی ایسی غلطی کریں گے کہ جس کا خمیازہ یہاں نہیں بوتنا پڑتا تو کہیں اور جگہ شاید بوتیں جا کرتی، لیکن ہم ہاتھ نہیں روک سکتے. نہیں، کیا مجھے اسپیسیفک کوشچن پوچھنے دیں. مجھے قرآن سے اس کی کوئی سرحد نہیں مل رہی. نہیں، کیا غیر مسلم جو ہے وہ قانونی طور پہ مسلمان ریاست کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہو سکتا؟ کیا آپ پاکستان میں الاؤ کریں؟ یہ جو مسائل اٹھا رہے ہیں نا، ایک مسائل آپ اٹھا رہے ہیں جو کہ انفرادی مسائل ہیں کہ جی ہاتھ کاٹ میں جی غیر مسلم کا اس کا ہیڈ بننا یا پرائم منسٹر بننا. نہیں، میں تو بات کر رہا ہوں جو سیکولر اسٹیٹ جو یہ مسائل آپ اٹھا رہے ہیں، یہ مسائل یہ جو ہم اس کے اوپر اشتہار کے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا. قرآن میں بہت بڑا فلسفہ ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اس دور میں اسلام کی جو حدود ہیں ان اسلامی اقدار کی حدود کے اندر ہے کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. ہاں تو پھر آپ اسی طرف چلے گئے نا، آپ علماء کی باڈی کی طرف چلے گئے نا. اگر اشتہاد ہر بندے نے تو نہیں، یہاں تو پارلیمنٹ اشتہاد کرے گی، یہاں پھر آپ کو ایک اسپیشلائز باڈی بھی. اشتہاد تو کرنے کا حق تو اسلام میں پارلیمنٹ کو ہے. اچھا، اگر پارلیمنٹ اشتہاد کرے گی، پڑھے لکھے لوگ جو پڑھی لکھی پبلک کی اب جو انہوں نے علیحدہ کیا ہے کرسچینٹی کو اور ان کے بشپ جو تھے ان کو علیحدہ کیا ہے تو لوگوں نے کیا نا بھائی، پارلیمنٹ نے کیا نا. درست. ہم یہ بات سنتے آئے ہیں شروع سے، لیکن ہم مستقبل نہیں کر رہے کہ اسلام میں کوئی سیکریٹریٹل کلاس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی ایک علیحدہ جماعت نہیں تھی جناب رسالت مآب کی زندگی میں کہ جو ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ آخری فیصلہ کریں گے. مثال میں اس مسئلے کی بال کی کھال کاٹیں کی ضرورت نہیں ہے. ہم پارلیمنٹ کی بحاؤ کر سکتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہو جو اولیگارکک نہ ہو، جو لوگوں کی ہو جنہوں نے رشوت نہ لی ہو، جو نیک آدمی ہو، وہ پارلیمنٹ میں آئے. جہاں تو اب تو سرے سے اس کا تو ہمارا تو ابائی کرا دینا. لوگ جو وہ آ رہے ہیں اوپر جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اچھی اقدار سے کوئی تعلق نہیں، جو لوٹ مار کر رہے ہیں
میرے خیال میں اس کو آگے نہ چلائیں کہ یہ فی الحال کافی ہے کہ ملیشیا ہم سے ہر بات سے زیادہ وہاں اچھے مسلمان ہیں، اور انہوں نے جو ریئیکشن دیا آسٹریلیا کو چند مہینے پہلے، وہ ریئیکشن کیا اگر ہمارے خلاف یہ بیان آتا تو ہم جو اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے کیا ہماری حکومت یہ جواب دیتی؟ ہاں نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، بات کو چھوڑیں. تو اچھا اس کے علاوہ آگے کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھانا ہے تو اٹھائے، مطلب پھر اگلی نشست. ہاں نہیں، میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. وہ جو ہے وہ جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ایک وہ جس مغرب زدہ آپ نے طبقے کی بات کی، وہ مغرب زدہ طبقہ کہہ لیں یا بعض لوگوں کے نزدیک روشن خیال طبقہ، تو وہ جو طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی اسٹیٹ میں اسلام کو اور اسٹیٹ کو ملا کے ہم نے یہاں پہ بتدریج جو ہے وہ انٹالرنس کو اور مذہبیت کو فروغ دیا، اور وہ جو فرینکنسٹائن مانسٹر ہے وہ بن کے ہمارے آگے کھڑا ہو گیا ہے. ہم نے جہادی گروپوں کو پروموٹ کیا، پورے عالم اسلام میں جہاد کا ٹھیکہ لیا، اور ان جہادی گروپوں کو کلٹیویٹ کیا، فوج نے کلٹیویٹ کیا، اور اب ہم اس فرینکنسٹائن مانسٹر کے خلاف جنگ لڑنے کی جو اس وقت ساری سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. تو اور اس کا بلو بیک ہے ساری اس میں حضور کوئی قصور قرآن کا نہیں ہے. میں اسلام کی بجائے قرآن کا نام لیتا ہوں، کیونکہ اسلام کی تو طرح طرح کی اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ٹھوس دی گئی ہیں، اور جو اپنے مطلب کی بات ہے، جو اپنے مطلب کے خلاف بات جاتی ہے قرآن میں، اس کو سپریس کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ اسی قسم کی خرابیاں ہیں جو غیر ترقی یافتہ وقت جو ہم نے بحث کی تھی کہ یہ ہماری اپنی خرابیاں ہیں، یہ قرآن کی خرابیاں نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی خرابیاں ہیں، اور جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں وہ ہماری اپنی خرابیاں ہیں. اور ہمیں دیکھ کر خدا کے لیے آپ قرآن کا اندازہ نہ لگائیں، اسلام کا اندازہ نہ لگائیں. ہم جو ہم کر رہے ہیں، جس قسم کی خرابیاں ہم نے پیدا کی ہیں اسلام کے نام پر، وہ اسلام کی خرابیاں نہیں ہیں، وہ ہماری خرابیاں ہیں. اور آپ کو ایسا اس کا ثبوت ایک جو ممالک جن میں اسلام کی نماز، روزہ اور دوسری افطار جو ہے وہ قائم ہے، ہم سے زیادہ قائم ہے، تو وہ ترقی اور مزید کریں گے تو آپ کو ثابت ہو جائے گا. میں تو بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں پہلے ہی وہ بات جو میں کہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ مکمل طور پر اسلامی نہیں ہے، اس میں بے شمار اقدار اسلامی ہے. وہ خود اس کے جو سوچنے والے ہیں وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ بھائی مثلا جو فیملی سسٹم ہے ان کا، وہ بہت بڑی خرابی اس میں سے پیدا ہو رہی ہے. وہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ امریکہ میں اسکولوں کے اوپر حملے کیوں ہو رہے ہیں. پاکستان اتنا تجالسی، اتنا غریب، اتنا خراب ملک ہے، تو ہمارے ہاں تو کبھی کسی آدمی نے بچوں کے اوپر اس طرح نہیں کیا کہ میری کوئی مخالفت نہیں ہے، میں 20 بچوں کو مار دوں گا. یہ جہاں سے بات آ رہی ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف بات ہے، اور آپ کی تہذیب خود اپنے ہاتھوں سے یہ تباہ ہو رہی ہے. یہ آپ نے فیملی جو اچھی چیزیں تھی، اور ہر الیکشن میں تقریباً امریکن پریزیڈینشل الیکشن میں اور برطانیہ کے الیکشن میں، ہر الیکشن میں میں نے کئی سالات یہ بات سنی ہے کہ ہم تو واپس اقتدار جو ہے خاندانی اقتدار کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں جانا چاہیے، ہم جو اولڈ ویلیوز ہیں ہم کو ریوائز کرنے چاہیے. یہ جان بیکر نے کہا، یہ ٹونی بلیئر نے کہا. یہ کوئی آدمی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا امریکہ میں کوئی پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ کہ ہاں جی جو ہمارا شادی ہے جس میں انویڈ مدرس ہیں، جس میں بچوں کے لیے گھر تباہ ہو گئے ہیں. وہ کیا فلم تھی ان کی بنی ہوئی تھی، بیکر ورسز بیکر یا کیا تھی، کریمر ورسز کریمر. ہاں جی، کریمر ورسز کریمر. ہاں وہ صحیح پکچر نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ
اس قسم کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور فیکٹری سسٹم اور کمپنی سسٹم رکھیں گے تو شاید آپ کے لیے وہ مشکل ہو جائے. اور یہ میرے نزدیک سب سے بڑا ہاتھ کاٹنے والا یا یہی ہے کہ یہ آپ ان کو اوپر کلاس رکھیں اسلام کے اوپر, مولویوں کی جو فیصلہ کرے کہ قانون کیا ہے. یعنی میرے نزدیک جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج اسلام کو ہے, سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے جو کر لی تو کیا ہم ان اقدار کو قائم رکھ سکیں گے جو قرآن کے اندر ہے انسان کی. آپ ماں باپ وہ سنا کہیں یہ قرآن کہتا ہے. تو یہاں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک جوان بیٹا جب باپ کے گھر میں 2 سال کے بعد ایک شہر میں رہتے جاتا ہے, یہ مثال میں صحیح دے رہا ہوں آپ کو, ایسی شخص کی جو شامل تھا اس میں, وہ اور اس کا دوست جو تھے ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, اور وہ 2 سال کے بعد اس گاؤں میں اپنے باپ کے گھر گیا, ماں باپ کے گھر میں, اور ماں باپ چونکہ پرانے طریقے کے تھے ان کے یہاں تلاش بھی نہیں ہوئی. تو انہوں نے جب انہوں نے کہا کہ اس کی صفائی کرتے ہیں, جب صفائی کی تو انہوں نے پیسے دیے اپنے بیٹے کو, اور جس آدمی نے مجھے یہ جوان نے یہ واقعہ بیان کیا اس کو بھی اس نے کہا کہ میں تو گناہ کبیرہ ہے, میں اپنے دوست کے والد کے گھر جاؤں گا, اس کی صفائی کروں گا کی اور اس میں پیسے دوں. تو یہ چیزیں جو ہے اس کو کوئی اچھا نہیں دکھا نہیں جا سکتا. لیکن یہ کیوں جو چلے گئے ہیں کہ ان کی سوسائٹی میں یہ جو ہے نا, انہوں نے اب کرسچینٹی میں ایک بہت بڑا سن ہے گلٹنی. وہ مجھے اس وقت سمجھ اس کی نہیں آتی تھی گلٹنی سے کیا مراد ہے. اب مجھے پتہ لگا ہے کہ گلٹنی سے کیا مراد ہے. کہ اگر آپ کا مطمع نظر صرف اور صرف باقی دولت ہو اور باقی چیزوں کو آپ پیچھے چھوڑ دیں. ایک ریس لگی ہوئی ہے تمام دنیا کی ترقی یافتہ ملک میں کہ ہم زیادہ اسلحہ رکھیں, ہم زیادہ ٹریڈ رکھیں. کوئی توازن نہیں رہ گیا روح اور جسم کے درمیان. تو اس سے اب فیملی اسلام کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دیکھیں کہ وہ اس کو کس طرح اس سے خبردار نہ ہوتا ہے اسلام کی. جب ترقی ہم نے کی موجودہ دور میں ہماری جو ہے فی کا آمدن $25,000 ہوگی, تو کیا ہم ان اقدار کو قائم رکھ سکیں گے جو دنیا جہان کی اقدار ہے. اسلام کی نہیں کہہ رہا, جو دنیا جہان کی اقدار ہے, اور ان اقدار کو اب میں گاؤں گیا ہوا تھا اپنے گاؤں کو, تو وہاں میری بیٹی کے بچے بھی تھے, 2 بیٹیوں کے بچے بھی تھے, میں تھا, اور میرا جو بیٹا ہے اس کی اولاد بھی تھی. تو وہاں جو میں جو بچوں جیسے بہنوں کے بچوں کے ساتھ اور جو محبت کر رہے تھے بھائی اور اس کی بیوی, اور بہنیں ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ جو محبت کرتی اس طریقے سے گلے لگا رہی تھی, اور وہ اپنے بھائی کے بچوں سے کس طرح پیار کر رہی تھی. تو میرے ساتھ انہوں نے ایک فوک میوزک کی وہاں گاؤں میں ایک مجلس کی جو ہمارا پرانا کلچر تھا, اس قسم کے گانے اور اس قسم کا ڈھول انہوں نے ان کے بڑے کمرے کے ہال میں رات کو آگ جہاں بڑی سردی پڑ رہی ہے تو سردی میں کی, تو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میری بہو, میرے ایک ہی بیٹا ہے. میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے بچوں کے ساتھ ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ کس طرح انہوں نے اس طرح لگور اپنے بچوں کے ساتھ لگاتا ہے, اس طرح بچوں کو لگائے ہوئے ہیں, چاہے وہ 13 سال کا بچہ ہو یا 10 سال کا ہو یا 5 سال کا. میں کہا کہ یہ بچے کبھی بھی بندوق اٹھا کر کے بچوں کو نہیں مار سکتے بڑے ہو کر کے. تو یہ باتیں ہیں, یہ بہت آپ بحث کو بہت آپ آگے لے گئے ہیں. اس کے لیے کرسچینٹی ضروری ہے, جوڈیزم ضروری ہے, ہندوازم ضروری ہے, اسلام بھی ضروری ہے. میں ایسی بات کر رہا ہوں, میں شاید جو ہے کچھ مسلمان کرتے کہ میں اسلام کے باغی ہو رہا ہوں, نہیں, مذہب ضروری ہے, مذہب. اور اس کو تو ان کی انٹلیکچوئل ہے وہ آپ آج بھی محسوس کر رہے ہیں. ان کے کیا طالبین الٹیمیٹلی اپنی اسٹڈی آف ہسٹری یہ نہیں کہا تھا, اس نے ختم کس بات پر کی ہے, اس نے تمام مذاہب کے جو بانی تھے ان کو اپیل کی ہے کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سویلائزیشن کو بچائیں. میرے خیال میں یہ بحث تو یہ لامتناہی رہے گی. اب آپ اس سیشن سے اگلا سیشن جو ہے وہ دوسرے مسائل کی طرف آئیں. ہاں نہیں, میں ایک جو ہمارا کرنٹ ایشو ہے وار اینڈ ٹیرر, اسپیسیفکلی اس کے حوالے سے بھی آپ کی رائے لینا چاہتا تھا کہ یہ جو وار اینڈ ٹیرر ہے یہ اس میں کیا ہماری پالیسیاں صحیح ہیں, یا کیا اس مذہبیت کے جن کو ہمیں قابو کرنے کے لیے جس راستے پہ ہم چل پڑے وہ صحیح ہے, اسی سے یہ قابو ہوگا,
یا ہم جو ہے اس مسئلے کو بڑھا رہے ہیں؟ اس پہ میں آپ کی رائے لینا چاہتا تھا. یہ جو اس وقت موارد کر رہے ہیں، میں آپ سے اقتدا کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو فی الحال چھوڑ دیں. اچھا ٹھیک. کیونکہ جو میرا مطمع نظر ہے کہ پاکستان کی ترقی کیوں نہیں ہوئی ہے، وہ کہیں پیچھے نہ چلے جائے. اس میں اسلام کی بات تو آپ نے ٹھیک کیا، کیونکہ وہ تو فٹ ان ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ ایک ترقی کے لیے، سائنس کے لیے ہمارے لیے موقع ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ جو بحث ہے یہ ٹاپیکل ہے، اور اگر ہم اس میں پھنس گئے تو سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ اس کے اوپر ہو جائے گا. میں فوکس کر رہا ہوں پاکستان کی حالت کے اوپر. ہاں، لیکن سننے والوں کے نزدیک، جو سننے والے ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جب اس مسئلے کو اٹھانے کی، کہ جب آپ یورپ کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو یورپ میں سارے ملک، جرمنی تو نہیں ہے، پولینڈ بھی ہے، لیٹویا بھی ہے، یوکرین بھی ہے، آپ کو مختلف آپ کو لیول نظر آتے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے ہندوستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، برما بھی ہے. تو جو ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان غریب اور پسماندہ ہوتا، لیکن جو ہمارے جس چنگل میں ہم پھنس گئے ہیں اس وقت کہ ہمارے یہاں پہ بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ہمارے گورنرز کو مارا جا رہا ہے مذہب کے نام پہ، یہ آپ سے ایک فکر میں دیتا ہوں. ہاں جی. اور اس کی جو جزیات ہیں ڈیٹیل میں نہیں چاہتا. یہ کیا ہوا ہے پچھلے 10 برس سے، یہ کیا ہوا ہے جب سے افغانستان اور عراق پر حملے ہوئے ہیں اور ان کو تبصرہ کیا گیا ہے. ہمارا تو عراق سے تعلق نہیں ہے، لیکن افغانستان تو ہمارے ساتھ ہے اس کا بارڈر. تو میں اس میں نہیں پڑھنے چاہتا تو اس کا رائٹ اینڈ رانگ کیا تھا، کون درست تھا کون درست نہیں تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں تو پھر یہ مسئلے آپ کا، یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا. اس غربت کی اس سطح پر جہاں آپ ہیں، جہالت کی اس سطح پر جہاں آپ ہیں، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل بھی غربت کو دور کرنا ہے، نظام کو درست کرنا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ جو ہے جو یہ نظام کو اگر آپ قرآن کے مطابق کریں، جس میں سائنس پر زور ہے، جس میں انصاف پر زور ہے، جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بخشش ہے اور بہت چیزیں اور ہیں، جس پر جگہ اعمال پر جو ہے وہ زور ہے. اگر آپ کے اعمال درست ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ 2 لفظوں میں ترقی کریں اور ترقی کے راہ پر کام ہو جائے تو یہ نہیں بلکہ بہت سے مسئلے جس کو آپ بحث کرتا ہے جی یہاں عورتوں پر اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ یہ ساری باتیں ان کی ایک حد تک درست ہے. تو وہ اب اس کا علاج کس میں ہے؟ اس کا علاج ترقی میں ہے. ملیشیا میں یہ بات نہیں ہے، ترکی میں یہ بات کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ہمارا معاشرہ جو گرا ہوا ہے سارا کا سارا، اور سیاسی اعتبار سے ہم نے بحث کی ہے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اس میں سے نکل رہی چیزیں. یہ جب ہمارے معاشرے میں اتنی غربت اور اتنا فرق اور کلاسز میں نہیں تھا، بس 47 میں اتنا فرق نہیں تھا اتنا، کیونکہ اس وقت ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی. اس نے کاروں کے ہمارے شہر کی وادی جو تھی، جو اس وقت بڑا مشہور ضلع ہے، اس زمانے میں اس کو منٹگمری کہتے تھے، سائی وال کہتے، ایک بھی کار نہیں تھی. جو کاریں نہیں تھیں، ٹی وی نہیں تھا، موبائل فون نہیں تھے، ایئر کنڈیشنر نہیں تھا، تو وہ غریب امیر میں کیا فرق ہونا تھا؟ تو اس زمانے میں یہ چیزیں جو تھیں یہ اتنی واضح نہیں تھیں. اب تو خریدنے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں. اب جو فرق پیدا ہو گیا امیر غریب میں، اس کی وجہ سے ایک ارتعاش ہے معاشرے، بے چینی ہے معاشرے کی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. غربت 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 غربت، جہاں غربت ہوگی وہاں انتظام نہیں ہو سکتا. اور حضرت علی کا قول یہ ہے کہ جس کو اکثر لوگ جو یہاں پڑھتے ہیں اس کو، کہ کفر میں تو سلطنت رہ سکتی ہے، ظلم میں نہیں رہ سکتی. یہاں تو چپے چپے پر ظلم ہے، جگہ جگہ ظلم ہے. یہ ساری خرابیاں جو ہے اس کی وجہ سے ہیں. اور ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے اس سے علیحدہ نہیں کر کے دینا چاہیے اس کو. آپ اس کا ٹیمپرری حل نکال لیں. مثال کے طور پر یہ جو 10 سال 20 قسم کی افغانستان کی وجہ سے ٹیررزم یہاں آپ کہتے ہیں کہ آئی ہے، تو کیا وہ سارے کے سارے جو فسادات انتر ملک کے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے؟ کیا جو مختلف
جو فرقے ہیں اسلام کے دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اس میں افغانستان کا مسئلہ تو نہیں آتا نا. یہ انہوں نے اسے کہتے ہیں نا انگریزی زبان میں کہ فشنگ اینڈ ٹربل واٹر. وہ ہر طرح کا جو آدمی تھے اب ڈاکے پڑ رہے ہیں لاہور میں اور ہر جگہ. لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک عزیز گھر میں جاؤ اور 2-4 کروڑ روپے کی جو ہے وہ مریض لے ہو. میری بیوی کے ایک قریبی رشتے دار جو متمول ہیں کھاتے پیتے ہیں، ان کے یہاں پچھلے دن ایک بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے اور بہت ہی ان کی کچھ بے شمار قسم کی جائیداد جو ان کے پاس تھی وہ لے کے چلے گئے لوگ. اور جب وہ ڈاکو انہوں نے گفتگو کی کہ آپ یار یہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ بھی نظر آتے ہیں ہمیں، آپ یہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے اور آپ امیر ہیں. یہ ڈائلاگ ہوا بگاتا 1 مہینے کی، یہ 100 مہینے کی بات ہے. آپ امیر ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کہاں سے کمائیں؟ تو آپ کو تو فرق نہیں پڑے گا اگر ہم یہ ڈاکہ لے جائیں گے باہر کی. تو یہ ساری بھائیوں کی جڑ غربت. یہ اسلام نے کہا ہے غربت کو دور کرو، غربت کو دور کرو. اسلام نے کہا ہے. یہ میں کوئی سیکولر بات نہیں کر رہا ہوں، سیکولر بات نہیں کر رہا ہوں، میں مذہبی بات نہیں کر رہا ہوں. سال میں آپ اس بات کو تو ہاں درست. اب آگے اب آپ لٹریچر پہ بات کرنا چاہیں گے یا؟ ہاں جی ہیلو، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ اب اگلی جو بحث ہے اس پہ آپ سیاست پہ مزید بات کرنا چاہیں گے یا آپ لٹریچر پہ جو آپ کا؟ تو میرے خیال میں ہم نے سیاست کا جو یعنی کے اوپر تو خاص خواہ بحث کر لی ہے کس قسم کی سیاست ہماری ہے اور کس قسم کی خرابیاں اس نے پیدا کی ہیں اور کیوں کی ہیں. میرے خیال میں آپ اس موضوع سے ہٹ کر کے جو دوسرے دنیا کے موضوع ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. مثلاً ادب کے اوپر مجھے بڑا عزیز ہے وہ مضمون، ادب کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. درست. ادب جو دنیا کا ادب ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، یا اس میں اتنی ترقی ہوئی ہے مادی ترقی مغرب میں، تو کیا ان کے ادب میں بھی ترقی ہوئی ہے یا ادب میں زوال ہوا ہے؟ میرا نزدیک زوال ہوا ہے. تو یہ کیا چیز ہے کہ ایک طرف تو اتنی بڑی ترقی ہے، سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، انصاف بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ادب ان کا جو ہے وہ اس کی تعریف نہیں کر رہا، ادب ترقی کی طرف جا رہا ہے. ہاں لیکن اس سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈیفائن کریں کہ ادب کیا ہے؟ اور یہ تو بہت بڑی ہاں جی بالکل ضروری ہے کہ ہمیں تو اسٹارٹ ہی اس سے کرنا چاہیے، شروع کرنا چاہیے کہ ادب سے میری مراد کیا ہے. ہاں جی، ادب سے کیا مراد ہے اور برے ادب سے مراد. ہاں جی، میں آپ کو اس سے اشارہ دے رہا ہوں کہ جب ہم اگلی بحث کریں گے ادب کے اوپر تو وہاں اسٹارٹ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ معیار کیا ہے. معیار بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں جی کہ ہیری پوٹر جو ہے وہ شیکسپیئر سے زیادہ اچھا ہے. یہ میں نے ایک برطانوی چینل کے اوپر یہ بات سنی ہے. جس قسم کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں آج کل وہ مغرب میں اور بڑی مشہور ہوئی ہیں، وہ میرے اختیار کے مطابق وہ بہت معیاری کتابیں ہیں. اگر میرا ان کے ساتھ اختلاف ہے تو مجھے بتانا پڑے گا نا کہ میرا معیار کیا ہے. ہاں جی، یا جس طرح ڈاوینچی کوڈ ہے، ڈاوینچی کوڈ ایک کتاب ہے وہ بھی بڑی مشہور ہوئی ہے جس کو میں ادب نہیں سمجھتا. جو ڈاوینچی کوڈ وہ کتاب ہے. اور ایک ایک آدمی ہے لکھی تھی فارسی زبان میں کتاب، زبان میں دونوں زبانوں میں لکھتا ہے، زندہ ہے کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ ہوا اس کے ٹائٹل کا دی انبیریبل لائٹنس آف بینگ. درست. اگر میں اس کو صحیح کنڈیرا کی ملان کنڈیرا ہے میرا خیال، کنڈیرا. ہاں جی بالکل، اس سے میں نے پڑھا اس کو کتاب کو. تو وہ کتاب بہت مشہور ہوئی ہے اور جو اور کتابیں بھی ہیں جو امریکہ میں چھپی ہیں. تو اس کو کسی کتاب کو تنزل کا الزام دینے سے پہلے ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہمارا معیار کیا ہے. اس غیر معیار کی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے کیونکہ میرا ادب سے بڑا قریبی تعلق ہے. یہ بات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی اور موضوعات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو ہاں نہیں، میں اس چیز کو بھی مزید ڈگ کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے بات کی ہے اور یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا اور باقی لوگوں سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے تو ان کے ذہن میں بھی یہ سوال تھا اداروں کی تبدیلی کی اور تعلیم کی تبدیلی کی جو علت اور معلول کا سوال ہے، کاز اینڈ افیکٹ، کہ کیا چیز، کیونکہ اگر یورپ کی مثال کو سامنے رکھا جائے تو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، صنعتی انقلاب اور اس کے جو
مضمرات ہیں اس کے نتیجے میں. اور یہ نہیں کہ انہوں نے ڈرائنگ بورڈ پہ ایک سوسائٹی کو انہوں نے اس کا نقشہ تیار کیا اور پھر اس کے مطابق اس کو انہوں نے تعمیر کیا، بلکہ بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں اپنے صنعتی ترقی ہوئی اس کے چیلنجز اور ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے میں. تو اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ قوانین ہمارے مولیہ دور کے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایون مغرب میں بھی کامن لا جس کو کہتے ہیں، جوری سسٹم ہے، بہت ساری ان کے قوانین ہیں جس کے ڈانڈے ان کے رومن لا اور ان کے بلکہ اس سے بھی پہلے کے قوانین سے ملے ہوئے ہیں. تو بہت سے قوانین آپ کی اپنی تاریخ کے مطابق ہوتے ہیں اور ان کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں آپ کی تاریخ میں، جو کہ حالات کے نتیجے میں اور سوسائٹی کی تبدیل ہونے کے نتیجے میں تبدیل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ سوال جو مرغی اور انڈے والا سوال ہے کہ کیا پہلے یہاں پاکستان میں تبدیلی آئے گی جس کے نتیجے میں آپ کے ادارے بدلیں گے، یا پہلے ادارے بدلیں گے تو تبدیلی آئے گی؟ یہ جو سوال ہے یہ آئی تھنک ایک کنسپچل لیول پہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال جواب بڑا مختصر سا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں جن لوگوں نے تاریخ میں پچھلے 200 سال 250 سال میں ترقی کی ہے اور ان کو تو سامنے رکھنا بالکل ہمارے لیے غلط ہے. ہمارے لیے وہ رکھنا ماڈل ہمارے لیے ہے جنہوں نے سن 45 کے بعد ترقی کی ہے اور صفر سے اسٹارٹ کی ہے، یا جنہوں نے میجر ریولیوشن کی طرح آخری جو تھا حصہ 19 صدی کا اس میں سے اسٹارٹ کیا ہے. انہوں نے بھی اسٹارٹ کیا ہے، انہوں نے بھی شروع کیا ہے تقریباً صفر سے. لیکن جو باقی ممالک ہیں جو تباہ شدہ تھے جنگ میں، ان کے ہاں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ایوولوشنری ترقی جو ہے وہ اس کو میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، وہ ہمارے لیے ماڈل نہیں ہے، ہمیں اویلیبل نہیں ہے. وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک کو ہو، لیکن یہاں تو وہ ماڈل بالکل لاگو نہیں ہے. یہاں تو ہمیں بڑی یعنی 25 سال کا ایک ہونا چاہیے ماڈل کی، جس میں ہم اکثر تبدیل ہو کے ایک اور ملک بن جائے. اور اس کے لیے یہی ماڈل ہے جو ان کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، جو اتفاق سے ہمارے مشرق میں ہے اور عام طور سے وہاں کے سسٹم کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. ہم جو اینڈ پروڈکٹ ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو تاریخی عمل ہے وہ ہمارے لیے بیکار ہے. جس دور میں ترقی کر رہے تھے، غلطیاں کر رہے تھے، اپنے اداروں کو بدل رہے تھے، وہ ایک سلو اور لانگ پروسیس تھا اور ان کو اس کی اجازت تھی. وقت ان کو تاریخ ان کو اس کی اجازت دے رہی تھی کہ وہ لمبا کام کرے. لیکن اس میں بھی اس کو کرنے کے لیے جو ظلم ہوئے ہیں ان کی اپنی آبادی کے اوپر، وہ ان کو مد نظر رکھے. لمبا عرصہ ان کی قوم ہے، وہ پیچھے رہے ہیں ان کے لوگ. جب وہ تمام دنیا پہ حکومت کر رہے تھے تو ان کی حکومت اپنے عوام پر بھی تھی اور وہ پیچھے ہوئے تھے بیچارے. تو کسی اعتبار سے میں ان کو نہیں دیکھتا، البتہ جہاں وہ پہنچی ہیں اس کو دیکھی، اسی کو دیکھا ہے مصر کی قوم نے، اسی کی پیروی وہ کر رہی ہے. اور لیکن 2:30 بج گئے. ہاں جی 2:30 بج گئے. تو اچھا پھر یہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں مزید بات ہوگی، پھر ہم ادب کے حوالے سے اور فلسفے اور زندگی. نہیں جا رہا. ہاں جی فلسفے اگر آپ فارغ ہوں تو کوئی 9:30 بجے آپ کا جو وقت ہے. ہاں جی میرا جو آپ کا وقت 9:30 بجے ہے وہ اس وقت آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہاں میں صبح کے وقت تو میرے پاس 9:30 بجے میں جا رہا ہوں ٹینس میں بچوں کی گیم میں، تو صبح کے وقت شام کو ہاں شام کو جو شام کی